السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان عزیز اور میرے ساتھ آج موجود ہیں سینئر قانون دان، سابق گورنر پنجاب اور پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ MNA دی سردار لطیف کھوسہ صاحب۔ کھوسہ صاحب، فرسٹ آف آل تھینک یو فار یور ٹائم۔ کھوسہ صاحب شروع کرتے ہیں، ایک تو ذرا شارٹ سا بتا دیں کہ عمران خان صاحب کے اس وقت کتنے کیسز کے اندر ضمانت ہوگی اور کتنے کیسز ہیں جو ان کے رہتے ہیں ابھی؟ دیکھیں، کوئی آپ کو پتہ ہے خان ہمیشہ ایکسل کرتا تھا رہا ہے اور اب بھی سینچریز پہ ہی محیط ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مذاق ہے کہ کم از کم 200 کیسز میں خان صاحب کو ملوث کیا گیا ہے. اور ہم نے تو ساری دور دیکھے، بھٹو پر بھی جو فستائیت ہوئی تھی اس کو بھی دیکھا، ضیاء الحق نے جبر کی انتہا کر دی تھی. اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا رانی شہید بے نظیر بھٹو پر اور محترم آصف علی زرداری صاحب پر کیسز کی بھرمار ہوئی، وہ بھی ہم نے دیکھا. پھر محترم نواز شریف صاحب اور ان کی انٹاوریج پر بھی بہت سارے کیسز ہوئے تھے، وہ بھی دیکھے. لیکن یہ ساروں سے جو ہے نا، یہ تو انت کر دی ہے، ریکارڈ جو ٹوٹ گئے. ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. 200 کے قریب، ڈبل سینچری کے قریب ہیں. اور بیشتر میں اس میں صرف ایک تو ساروں میں تقریباً یا ضمانتیں ہو گئی ہیں اور یا بریت ہو چکی. 3 کیسز میں سائفر کے کیس میں بری ہو گئے، وہ اپیل میں عدت کے کیس میں بری ہو گئے، اور باقی کیسز جو ہیں ان میں سسپینڈ ہوئی ہیں جو اگر سزائیں ہوئی. ایک تو توشہ خانہ جو لیٹسٹ تھا وہ رہ گیا، توشہ اور خانہ 2 توشہ خانہ 2 اس میں صرف رہ گئی ہے. باقی تو تقریباً جو ہے سبھی کیسز میں ان کی ضمانت ہوئی ہے. اور جو 9 مئی والے کیسز تھے ان میں بھی بیشتر میں ضمانت ہو چکی ہے. اور وہ آپ دیکھیں کہ ایک جو ہے وہ سازش ہوتی ہے کہ 9 مئی کو خان صاحب نے جانے سے پہلے زمان پاک میں ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں فرماتے ہیں کہ ایک ASI اور ایک کانسٹیبل بغیر وردی کے میز کے نیچے تھا. یہ خان صاحب کی ڈرائنگ روم میں گھس جاتے ہیں زمان پاک میں، اور میز کے نیچے یہ اپنا سازش سنتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا یا گرفتار کر لیا تو آپ نے چڑھ دوڑنا ہے. تو یہ جو لفظ تھے یہ بقول ان کے نہ تو کہیں ریکارڈ ہوئے، نہ یہ کوئی اس کا ریکارڈ رکھا گیا، نہ ان ASI صاحب کا اور کانسٹیبل کی کہیں سے ڈیوٹی کے کوئی روسٹر آیا، نہ ان کی کوئی رپٹ روز نامچہ ہوا، نہ واپسی پر جا کر کوئی ایسی ہوئی. اور پھر انہی 2 کے بیانات پر سرگودا کے ایک اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے 2 کیسز میں وہ ملزمان جو ٹرائی ہو رہے تھے انہی 2 گواہان کو مسترد کر کے انہوں نے ان کو بری کر دیا. اور اس جج صاحب کا پتہ نہیں وہ کہاں ہے، وہ بھی لاپتہ اشخاص میں آ گئے، گمشدگوں میں. اور باقی عدالتوں میں ماشاءاللہ انہی 2 عدالتوں کی بنیاد پر باقی لوگوں کو 10 20 30 40 سال سزائیں کی. دے رہے ہیں. اور جس میں ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے عمر ایوب صاحب قومی اسمبلی کے ڈسکوالیفائی ہو کر سزا یافتہ پائے گئے. اور اسی طرح شبلی فراز صاحب جو ہمارے سینیٹر اور سینٹ کے لیڈر آف دی اپوزیشن تھے وہ بھی اس کی زد میں آئے. اور یہاں بچل صاحب جو ہے، بچر صاحب پنجاب اسمبلی میں ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن. اچھا، بائی دا وے یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہوتا ہے مرکز میں اس کا وفاقی وزیر کا سٹیٹس ہوتا ہے، اور صوبے میں جو ہوتا ہے اس کا سٹیٹس جو ہے وہ صوبائی وزیر کا سٹیٹس ہوتا ہے، اور پروٹوکول وہی ملتا ہے. اب ان کو جو ہے اس طرح سے گرفتار اور سزائیں کی گئی ہیں. تو خان صاحب کا ایک ہی کیس رہ گیا ہے وہ جس میں سزا ہوئی ہے، اور وہ درخواست باوجود طلب و تقاضا کے نہیں لگائی جا رہی ہماری جو سسپینشن کی اپلیکیشن ہے. اور آج بھی 2 والی جو ہے، آج جو ہم بات کر رہے ہیں یہاں اس وقت بھی سپریم کورٹ کے باہر ہماری پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور دیگر اصحاب جو ہیں وہاں پارلیمنٹیرینز، وہ آج بھی سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دے کے اور احتجاج کناں ہے کہ جب ہم نے عریضہ دیا تھا
جو عمران خان صاحب نے چٹھی لکھی تھی ایک چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کے نام، اور وہ علیمہ خان لے کے آئی تھیں، اور خان صاحب کی ہدایت کے مطابق میں نے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ڈیلیور کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر جواب دو. تو وہ خان صاحب نے کچھ جو ہے الفاظ بائی نیم لکھے تھے، اور ان کی فستائیت کا اپنی جو ہے پر ظلم کی داستان کو رقم کرتے ہوئے اس عریضے میں، اس چٹھی میں، اس میں ان کا بائی نیم لکھا تھا. تو میں نے وہ علیمہ بی بی سے کہا، میں نے کہا بی بی اگر کیونکہ خان صاحب نے کہا کھوسا صاحب کو پڑھا دیں، تو وہ میں نے پڑھی. تو میں نے کہا بی بی ہمارا لب لباب تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب استدعا کر رہے ہیں کہ میرے ہائی کورٹ میں اور میرے سپریم کورٹ میں جو زیر تجویز اور زیر التوا مقدمات ہیں ان کو لگایا جائے، فکس کیا جائے، اور قانون اور آئین کے مطابق میرے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، ان کو یکسو کیا جائے. لب لبا یہ ہے. تو میں نے کہا یہ تھوڑی سی جو آپ نے بیک گراؤنڈ دیا ہے وہ نکال دیں، اگر نہیں نکالے نا، اگر اس کو ہم ڈائلیوٹ کر دیں بغیر نام کے، ٹھیک ہے، نام نہ لیں، نام کی بجائے ہم کہہ دیں اسٹیبلشمنٹ کہہ دیں، کوئی نام اس کو اس طرح کا دے دیں تو بہتر نہ ہوگا. تو انہوں نے کہا نہیں، خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ اسی طرح ہی جانا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے جا کے دیا. اب انہوں نے کہا 24 گھنٹے کے اندر جواب دوں گا. تو وہ جب پڑھا انہوں نے نہیں دیا جواب کو، تو جواب ہی نہیں دیا. تو پھر ہم نے ناموں کی وجہ سے، اللہ جانتا ہے، میرا ایک اپنا گیس ہے، میرا اپنا گیس ہے، اسپیسیفک پورشن کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتا. میرا اپنا گیس ہے، آپ کا وہی آپ کا گیس ہے. لیکن انہوں نے کوئی وجہ نہیں بتائی. پھر ہم نے 2 مرتبہ دھرنا دیا ہر ہفتے. پھر 13 کیسز لگا دیے گئے سپریم کورٹ میں، اور 13 کیسز جو لگائے گئے اس میں سر فہرست میرا وہ کیس تھا جو میں نے 2023 میں کیا تھا، جب عمران خان صاحب کو اٹک جیل میں میں نے ملاقات کی. تو اٹک جیل میں انہوں نے مجھے بتایا، ان دنوں میں 9 مئی کے فوراً بعد کی بات میں کر رہا ہوں، 9 مئی کو جب 5 اگست 2023 کو انہیں سزا کی گئی، 3 سال سزا دی توشہ خانہ نمبر 1 میں. اور وہ کیس یہ تھا کہ 2018-19 2019-20 اور 2020-21 کے گوشوارے جو بحیثیت وزیر اعظم انہوں نے جمع کروائے تھے، ان گوشواروں میں توشہ خانہ کے جو تحائف کے خرید اور فروخت کا اس میں اندراج نہیں تھا. تو وہ انہوں نے کہا یہ کرپٹ پریکٹس میں آتا ہے، اور سیکشن 74 آف دی الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت 3 سال سزا سمپل امپریزنمنٹ اور 1 لاکھ روپے جرمانہ عدم ادائیگی میں 6 مہینے اور. تو وہ اس کیس میں ان کو جو ہے اٹک جیل بھیج دیا گیا تھا 3 سال، 5 اگست 2023 کو. تب سے وہ ویسے پابند صلاح سے. تو وہ میں نے جب ان کو ملاقات کی تو خان صاحب نے کہا یہ دیکھو اوپن شیڈ میں مجھے رکھا ہے، سامنے جنگل ہے، اور اتنے بڑے بڑے یہ جس طرح یہ ہے کم یہ جو لائٹیں جلا دیتے ہیں ساری رات جلتی ہیں، اور وہ سارے جنگل کا پتنگا اٹک جیل میں سارے جیل کا پتنگا، سارے جیل کے مچھر، وہ جنگل کے مچھر، مکھیاں، سب چیزیں جو ہیں یہ دیکھو لائٹ کی وجہ سے آ جاتی. اور چونکہ بارش ہوئی تھی اس وقت، اوپن شیڈ تھا، تو نیچے آدھا فٹ پانی کھڑا ہوا تھا. وہ جو ان کو گدا دیا گیا تھا فوم کا وہ سارا گیلا تھا، یہ ساری رات سو نہیں سکتے تھے. اور پھر جو سو کالڈ واش روم تھا وہ اوپن تھا، اس کے اوپر لائٹیں لگی ہوئی تھیں، یعنی وہ CCTV کیمراز فکس ہوئے ہوئے تھے. یعنی آپ حاجت بھی روائی نہیں کر سکتے وہ اس انداز سے. تو انہوں نے کہا اس ماحول میں، تو میں نے جا کے سپریم کورٹ میں سارا یہ جو ہے بتایا، اور سارا اس وقت کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ میں. تو انہوں نے 24 اگست 2023 کو یہ سنا اور بڑا مفصل آرڈر لکھا، اور پھر 23 کو لکھا. 24 کے نیکسٹ ڈے کے لیے انہوں نے اٹارنی جنرل فار پاکستان کو بلا لیا. طلب کر کے انہیں کہا گیا کہ عمران خان کی لیونگ کنڈیشن کے بارے میں جو ہے آپ رپورٹ کریں. لیونگ کنڈیشن یہ اٹک جیل کی تھی، اٹک جیل کی. یہ 24 اگست 2023 کی بات ہے. اب وہ 3 سال کیس ہی نہیں لگا، آج تک نہیں لگا. آپ اندازہ کر. نہیں پھر 10 فروری ہماری اس شکایت اور شور شرابے کے بعد پھر یہ جو 13 کیس لگے
10 फरवरी 2024 کو. تو یہ جو ہے پہلا کیس وہ تھا. تو مجھے کہنے لگے یہ تو پرانا ہے. میں نے کہا جی فستائیت میں کمی نہیں ہوئی ہے, ان پر جبر اور ظلم کی جو ہے داستان رقم کی گئی ہے, قید تنہائی بھی دی گئی ہے, اور ان کی داہنی آنکھ جو ہے وہ تقریباً ضائع ہو چلی ہے یا ہو گئی ہے. یہ 2024 میں کہا تھا, یہ 2020 یہ 10 فروری 2026 کو میں نے کہا. ہاں یہ میں نے کہا انہیں. تو وہ کہنے لگے کہ یہ 23 کا آرڈر ہے تو آپ اب اس کو عملداری کروانا چاہتے ہیں. میں نے کہا وہ اٹک جیل تھا, اب یہ اڈیالہ جیل ہے, اور اڈیالہ جیل میں اور بھی زیادہ ان کے ساتھ جو ہے قید تنہائی کے علاوہ, ان کی آنکھ ضائع ہونے کے علاوہ دیگر امراض ان کو جو ہے فوڈ پوائزننگ ہوئی وغیرہ وغیرہ. تو پھر انہوں نے جو ہے اس پر اٹارنی جنرل صاحب کو بلا لیا, اور نیکسٹ ڈے انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب اس کا, تو وہ کہنے لگے ایک رپورٹ لے کے آ گئے کہ جی ہم نے وہ یہ رپورٹ دی تھی اس وقت. وہ میں نے کہا جی نہ میں نے دیکھی, نہ عدالت نے دیکھی, نہ عدالت کے ریکارڈ پر ہے, یہ اپنا اندر سے بستے میں سے نکال کر یہ اب دے رہے ہیں, اس کی کیا حیثیت ہے اس رپورٹ کی. تو پھر چیف صاحب نے کہا کہ چونکہ اس پر کوئی عدالت کی جانب سے کوئی آرڈر نہیں ہوا اور نہ ہی عدالت کے ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے, آپ فریش جو ہے آپ ان کا لیونگ کنڈیشنز کے بارے میں, لیونگ کنڈیشن بہت کمپریہنسو ہوتا ہے. اگر آپ نے کہا ہوتا ہے جی ان کی ہیلتھ کے بارے میں دے تو از اے ڈفرینٹ تھنگ, بٹ وین یو ٹاک آف لیونگ کنڈیشن کا مطلب ہے آپ سب کچھ بتائیں, ان کو کیا سہولت دی ہوئی ہے, ان کو جو ہے ٹی وی دیا ہے, ان کو اے سی دیا ہے, ان کو جو ہے کوئی مشقتی دیا ہے, ان کو کھانا دے رہے ہیں, ان کو جو ہے رہائش کے لیے ان کو کوئی چارپائی دی ہے, ان کی ٹیبل ہے, جو ان کو فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے وہ سب ان کو دیا گیا, اور پھر وہ رپورٹ آ گئی اور پھر ہم نے سب نے وہ دیکھا اس کو. نہیں, اور پھر صرف یہی نہیں ہے, وہ ہمارے جو ہے انہوں نے فرینڈ آف دا کورٹ بنا کے بھیجا ان کو بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کو, وہ جو کہ عدالت میں موجود تھے, انہیں کہا فرینڈ آف دا کورٹ بنائے. وہ اس کیس میں وکیل نہیں ہے لیکن انہیں ایز اے فرینڈ آف دا کورٹ بنا کے بھیجا گیا. ہمیں اس لیے قابل قبول تھا کہ وہ خان صاحب کے وکیل بھی باقی کیسز میں ہیں بھی اور رہے بھی ہیں, تو ہمیں اس لیے ان پر کوئی اعتراض نہیں تھا. اگر کسی اور کو بھیجتے تو ہمیں لامحالہ ہمیں ہوتا کہ جی بھائی یہ تو پھر انہوں نے ویسے ہی کیا ہے کہ جس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ جی پمس میں نے جا کے کسی سے معائنہ کروا لیا. اب جب ہم پمس کا پتہ کرتے ہیں تو پمس میں تو کوئی ماہر امراض چشم ہے ہی نہیں, ریٹینا اسپیشلسٹ کوئی ہے ہی نہیں. تو ہم نے کہا کہ یہ 20 منٹ کا کہتا ہے میں نے پروسیجر کروایا, یہ انفارمیشن منسٹر پاکستان کے انفارمیشن منسٹر میں نے ٹی وی پر بتایا, اور وہ بھی اس وقت بتایا جب پہلے لیک ہو گئی خبر. 5 دن تک انہوں نے ہم سے اخفا رکھا, 5 دن انہوں نے بتایا ہی نہیں, بتانا ہی گوارا نہیں کیا, انکار کرتے رہے. اور جب یہ ٹی وی پر خبر آ گئی کہ عمران خان کو رات کے تنہائی میں 12-1 بجے ان کو پمز لے جایا گیا ہے, تو ظاہر ہے کہ اور زیادہ ہمارے لیے سرد. پھر ہم نے جو تجویز کیا تھا, ہم نے کہا کہ ان کو جو ہے ڈاکٹر فیصل ہیں وہ شوکت خانم کے, اور ڈاکٹر عاصم یوسف وہ بھی شوکت خانم کے, ان کو بورڈ میں ان کو ساتھ بورڈ میں شریک کیا جائے. اور پھر جو ہے ریٹنا اسپیشلسٹ جو کہ صرف شفا میڈیکل انٹرنیشنل میں ہے, شفا بھی پنڈی میں ہے, کوئی ہمارا ہاسپٹل نہیں ہے, وہ ہم نے کہا وہاں سے کروائیں. یا پھر حمید لطیف لاہور میں ہے, ان کا ہاں ایک اسپیشلسٹ ریٹنا اسپیشلسٹ ہیں, ان کو شامل کیا جائے. اور بھائی اگر آپ آرڈینرلی کسی ایک فزیشین سے کرواتے ہو تو وہ آج اسپیشلائزیشن کا دور ہے, آگے ہی ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے, تو آنکھ اگر خدا نہ خواستہ ضائع ہو جائے تو اس پر تو تساہل ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ اس طریقے سے جو ہے ہم ابھی بھی منتظر ہیں, ابھی بھی شامل نہیں کیا گیا. 5 اپنے مرضی کے ڈاکٹر بھیج دیے گئے اور کہا گیا کہ اس کو باور کرو کہ اب ان کی جو ہے 85% آنکھ ضائع نہیں ہوئی, بلکہ آہستہ آہستہ وہ امپروو ہو رہی ہے, ریکوری ہو رہی ہے. ہم نے یہ جس طرح آپ نے ساری ان کی لیونگ سچویشن کے بارے میں بھی بتایا, اٹک کے بارے میں بھی بتایا, اور پھر ابھی ان کی آنکھ کے بارے میں بھی بتایا. آپ کی جو پرانے دوست کہا جائے آصف علی زرداری صاحب, انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی, وہ کہتے ہیں جی یہ کیا عورتوں کی طرح رو رہے ہو, مردوں کی طرح جیل کاٹو, کیا اندر سے بیٹھ کے جو ہے وہ یہ کوئی جیل ہے, جیل تو ہم نے کاٹی ہے مردوں کی طرح.
کیا کہتے ہیں آپ اس کے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اگر آپ دیکھیں تو تاریخ میں بھٹو کے ساتھ بھی ضیاء الحق نے کوئی کمی نہیں کی تھی. بھٹو صاحب کو بھی سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا, بالآخر انہیں پھانسی تک دے دی گئی, اور 45 سال لگے سپریم کورٹ کو یہ کہنے میں کہ یہ غلط تھا, عدالتی فیصلہ غلط تھا اور مس ٹرائل تھا یہ. تو یہ یقیناً بے نظیر بھٹو کو 6 سال جو ہے ہاؤس اریسٹ میں بھی, جیل میں بھی رکھا گیا, اور ان کو بھی قید تنہائی دی گئی, اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے. نصرت بھٹو کو جو ہے قذافی اسٹیڈیم میں اس کے سر پہ ڈنڈے مارے گئے, اور اس کو بھی جو ہے وہ بالکل شعور اور لاشعور سے ماورا ہو کر وہ مردہ لاش بنی رہی تا وقت کہ 2011 میں ان کی رحلت نہیں ہوئی, وہ فوت نہیں ہو گئی. اور اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے کہ ہمارا اگر دیکھیں تو شاہ نواز بھٹو کو جو ہے ایک بڑے مسٹیریس سرکمسٹانسز میں تو آصف علی زرداری صاحب کی بات کر رہا ہوں. آصف علی زرداری کی بات کر آ رہا ہوں. آصف علی زرداری صاحب کو 11 سال جیل میں رکھا, رکھنے والا کون تھا؟ محترم نواز شریف صاحب. 9 سال تو انہی کے تھے. دیکھیں نا جی, پھر آج ان کے ساتھ کیوں لگے ہوئے ہیں, ان سے پوچھیں نا ذرا. اور زبان ان کی کاٹی گئی, زبان کس نے کٹوائی تھی؟ وہ جو میں نام نہیں لیتا, آج کل سینٹ میں سینیٹر بھی ہیں, وہ مسلم لیگ نون کے کرتے دھرتے خاص ہیں, انہوں نے ان کی زبان کٹوائی تھی. قاتلانہ حملہ کہہ لیں یا زبان کاٹنا کہہ لیں یا واٹ ایور یو کال دیٹ, بالکل ان پہ ہوا. لیکن ان کو جو ہاسپٹل میں تو ان کا وکیل رہا ہوں, ہاسپٹل میں جو ان کو پورا فلور ملا ہوا تھا اور جو مراعات تھیں وہ تو خیر قریب بھی نہیں ہے جو ان کو ہے. اور محترم نواز شریف صاحب خود جو ہے جیل میں رہے جب, تو ان کو کتنی مراعات ملی ہوئی تھیں. یہ زرداری صاحب کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ پیمز ہاسپٹل, پھر اس کے پیچھے کوٹھیاں بنگلوں کے اندر رہائش اختیار کرنا, اور پھر تانے عمران خان صاحب کو دینا کہ عورتوں کی طرح تم رو رہے ہو, اور پھر وہ کیچپ والے قصے کہ کیچپ کم ہو گئی تو کیچپ کے اوپر شاؤٹ کر گئے. تو یہ سچے قصے ہیں کہ پھر زرداری صاحب نے کیا جیل کاٹی؟ پھر جیل تو عمران خان صاحب کاٹ رہے ہیں, اور پھر ان کو تانا دے رہے ہیں کہ عورتوں کی طرح تم جیل جو ہے وہ کاٹ رہے ہو. میرے خیال میں زرداری صاحب کی ایک مقام پر جس پر ہیں ان کو زیب نہیں دیتا. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ان کو ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے تھا, لیکن چونکہ میں زرداری صاحب کا وکیل رہا ہوں تو میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں ان کو بتاؤں کہ ان کو کیا تعیش قسم کی جیل میسر تھی, کیونکہ ہم تو ملاقات کرتے تھے ان کے ساتھ اور سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں, اور ساری چیزیں ہمیں جو ہے چائے بائے نوازا جاتا تھا ہر چیز سے, اور سب کچھ ملتا تھا آپ کو جب آپ کمرہ خالی کر دیا جاتا تھا, کوئی اس پہ نہیں ہوتا تھا. یہاں تو ہم اگر ملاقات کرتے ہیں تو بھی فرشتے سر پہ آ کے چڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ بات تک نہیں کرنے دیتے, اور پاؤں سے لے کر اور سر کے بالوں تک وہ تلاشی لیتے ہیں ایک ایک چیز کی, اور کوئی نہ پینسل لے جانے دیتے ہیں نہ کاغذ لے جانے دیتے ہیں. ایسا تو کبھی بھی نہیں تھا جب ہم نے ان کے لیے جیلوں میں ملاقاتیں یہ جو کی. آصف علی زرداری صاحب کی جیل جس طرح آپ بتا رہے ہیں, اور پھر عمران خان صاحب کی جیل بھی آپ دیکھ چکے ہیں, ظاہری سی بات ہے, آپ ان کو کہاں کمپیئر کرتے ہیں؟ نہیں, یہ تو فسطائیت کی انتہا ہے نا جی. دیکھیں بالکل اس نے بھی کیا تھا, ضیاء الحق نے جب بے نظیر آخری ملاقات پہ جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے آخری باپ سے ملنے تو دیں, صرف ملنے تو دیں, تو نہیں کھولا گیا گیٹ, نہیں دروازہ, وہ نہیں کھولا گیا. تو ہم مانتے ہیں, لیکن میں فوکس کر رہا ہوں زرداری صاحب کے اوپر کہ زرداری صاحب نے تو وہ جیل کاٹی نہیں ہے جس جیل کی وہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پر نمازیں پڑھتے تھے, یہ باتیں کرتے تھے. باہر کے میں اس پہ نہیں کامنٹ کروں گا, لیکن نہیں آپ کمنٹ نہ کریں, لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کمپیئر کرتے ہیں کہ زرداری صاحب کی جیل عمران خان صاحب کی جیل سے بہتر تھی؟ کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں. جو فسطائیت عمران خان کے ساتھ روا رکھی گئی ہے وہ تو عشر عشیر بھی اس کا زرداری صاحب کے قریب بھی نہیں گزرا تھا. آگے چلتے ہیں. عمران خان صاحب کی رہائی کس طرح ممکن ہے؟ آپ کہتے ہیں, آپ کی بھی میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیکھی تھی کہ جو ان کو لے کر آئے ہیں ہم ان سے بات کریں گے, مطلب آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ان سے بات کریں گے. یہ کیسے ہوگی رہائی, کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ذرا بے بسی تو دیکھیے گا کہ جب وہ سہیل آفریدی کو
باوجود اس کے پورا کوشش کی کہ ان کو نہ بنایا جائے لیڈر آف دی ہاؤس کے پی کے اسمبلی، سی ایم نہ بنایا جائے ان کو، ہاں نہ بنے اور سی ایم نہ بنے. لیکن اس کے باوجود جب بن گئے تو جب انہوں نے اس کو مبارکباد دی اور اس نے کہا کہ شہباز شریف نے کہ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو ورکنگ ود یو، تو اس نے کہا کہ ہاں جی بالکل میں بھی چاہوں گا کہ ہماری ریاست کے مطابق معاملات چلیں، لیکن آپ میری ملاقات تو عمران خان صاحب سے کروائیے گا تاکہ میں ان کے ساتھ ہدایات لے کر جو ہے آپ کے ساتھ آگے معاملات کو آگے بڑھاؤں. تو وہ فرماتے ہیں میں پوچھ کے بتاؤں گا. کس سے پوچھنا انہوں نے؟ وہ وزیر اعظم ہے. اب یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ ظاہر ہے کہ اتنا بے بسی تو ہے نا. اب سیدھی سی بات کرو کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ نے کبھی اقتدار دیا ہی نہیں ہے سرے سے، اس لیے کہ آپ فارم 47 کے وزیر اعظم ہو. میرے ساتھ والے حلقے سے جہاں سے میں الیکشن جیتا ہوں NA 122، میرے ساتھ والے حلقے سے میں تو 45,000 ووٹوں سے جیتا ہوں، اور بھلا ہے میرا جو ہے میں سمجھتا ہوں متبادل جو امیدوار تھے وہ بہت میں ان کی تعریف کرتا ہوں. میں ان کی تعریف کرتا ہوں اس لیے کہ انہوں نے نہ صرف تسلیم کیا بلکہ انہوں نے مجھے مبارکباد بھی دی، اور میں نے کہا کہ یہ بڑی اچھی روایت کو آپ نے جنم دیا ہے. میرے ساتھ والے حلقے سے نواز شریف، محترم نواز شریف صاحب ڈاکٹر یاسمین سے ہارا ہوا ہے، محترم شہباز شریف صاحب ہارے ہوئے ہیں، یہ مریم بی بی جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ ہاری ہوئی ہیں. یار اگر پھر آپ کی یا تو مانے نا کہ فارم 47 کی آپ جو ہے وزیر اعظم ہو، 180 سیٹیں جیتنے والا جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں پڑا ہوا ہے، اور 17 سیٹیں 17 سیٹیں جیتنے والا جو ہے وزیر اعظم پاکستان ہے اس وقت، مسلم لیگ نون. تو یہ پاکستان میں ایسا مذاق ہوتا چلا آیا ہے بدقسمتی سے. ہو رہا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ MNA بھی ہیں، خان صاحب کی رہائی کا طریقہ کیا ہے؟ آئدر کہ کوئی عوام آئے گی اور وہ ان کو اڈیالہ جیل سے باہر نکال لے گی، یا کوئی ڈائلاگ کرنا پڑے گا، اور اگر ڈائلاگ کرنا پڑے گا تو پھر کس سے ہوگا ڈائلاگ؟ دیکھیں ایک بات میں آپ کو پکی بتاتا ہوں، باقی تو مجھے نہیں کہوں گا اس لیے کہ میں دونوں کا، نواز شریف صاحب کی پارٹی کا بھی، ان کے صدر تھے اپنا جاوید ہاشمی صاحب ان کے صدر تھے، ان کا بھی میں وکیل رہا ہوں، ان کی پارٹی کے بہت سارے اکابرین کا میں وکیل رہا ہوں انکلوڈنگ خواجہ آصف کا. اور اسی طرح یہ جو ہے ایک MNA سے پوچھ رہا ہوں، ایک پولیٹیشین سے میں آج پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں، لیکن میں کھوسا صاحب بڑے بلنٹ ہیں، کھوسا صاحب کورٹ کے اندر بھی بڑے بلنٹ جو ہے وہ بات کرتے ہیں. تو میرا بڑا اسٹریٹ کوشچن ہے کہ آئدر عوام آئے گی خان صاحب کو باہر نکالے گی، یا یو ہیو ٹو گو فار اے ڈائلاگ. بتانے لگا ہوں. اور دوسرا میں چونکہ محترم آصف علی زرداری صاحب اور رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا میں وکیل رہا ہوں، ان کی پارٹی کے بھی بہت سارے، چاہے ڈاکٹر عاصم ہو، چاہے شرجیل میمن ہو، جتنے کھوڑو صاحب سب کا میں وکیل رہا ہوں. تو اس لیے میں ان کے بارے میں تو میں کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن ایک بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان فائنینشلی کرپٹ نہیں ہے، انکرپٹیبل ہے، اور اس کی جو خدمات ہیں پاکستان کے لیے وہ 1992 کے کرکٹ میچ ہی سے نہیں ہے، بلکہ شوکت خانم کو آپ دیکھ لیں، جو اس نے اسٹیٹ آف دی آرٹ آف ایک ناممکن چیز جو کہ یہاں کینسر ہاسپٹل کا بننا تھا، وہ اس نے 1 نہیں 2 نہیں 3 بھی بنا دیا. نمل یونیورسٹی اس کا ایک پیشن ہے ایجوکیشن کی دے. یہ القادر ٹرسٹ جس کا وہ کیس بھی بنایا ہے وہ یہ تھا کہ روحانی اس کو تربیت دینے کے لیے جو تھا وہ بھی ایک اس نے مفت تعلیم کا سلسلہ جاری اور ساری کیا ہوا ہے. سو اس پر کیسز تو بالکل ابس ہیں، اور یقین کیجئے چونکہ میں کیسز میں انوالو ہوں اس لیے وہ بالکل، اور ہمارا تقاضا کچھ بھی نہیں تھا، NRO لینا مقصود ہی نہیں ہے، تصور بھی نہیں. NRO تو خان صاحب بھی نہیں لیتے. خان نے کہہ دیا ہے کہ میں نہ ڈیل کروں گا، نہ میں ان چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کی طرح جو ہے ملک چھوڑ کر سرور محل میں جاؤں گا. میرا مرنا جینا اب میں آپ کو بتاؤں، بالکل خان باہر آئے گا. کیسے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک میں جمہور the people of پاکستان، ان کا حق حکمرانی جو ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع جو آئین میں متعین ہے ان کو ملے گا. آپ لکھوا لیں مجھے. لیکن سر کیسے؟ سر یہ کیسے کا آپ دیکھیں، یہ آپ اس سارے خطے میں ریجن کی بات کرتا ہوں میں،
نیپال میں کیا ہوا, جب لوگ اٹھے تو انہیں ایئر لفٹ کر کے جو ہے بھاگنا پڑا. جب بنگلہ دیش میں ہوا, بنگلہ دیش اور ہمارا پاکستان ایک ہی پاکستان تھا نا, بنگلہ دیش میں 15 سال کی جبلت تھی حسینہ واجد کی, اور جب لوگ اٹھے تو اب اسے جو ہے کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں. اور اسی عدالت نے جس نے جماعت اسلامی والوں کو سزائے موت دی تھی, اسی عدالت نے, اسی ٹرائبونل نے حسینہ واجد کو سزائے موت دی ہے. اور اب حکومت مانگ رہی ہے کہ حسینہ واجد کو دیا جائے کیونکہ اس کو سزائے موت ہوئی بھی ہے. سر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی اتنا آسانی سے ہضم ہونے والی چیز نہیں ہے. آپ ذرا دیکھیں ایوب خان کو کہہ کے لوگوں نے نکالا, یحییٰ خان کو بھی جس طریقے سے انہوں نے بند کر کے, جس طرح پاگل کتا بند ہوتا ہے نا, اس کو اس طرح سے مرا تھا. اور آپ ضیاء الحق کو دیکھیں, وہ بھی ہوا میں بکھر کر اس کی آج تک لاش بھی نیچے نہیں, مکے دکھاتا تھا مشرف. ہسٹری ہے عوام کی ہے, لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کیا میں اس سے یہ امپیکٹ لوں کہ عوام باہر نکلے گی اور وہ خان صاحب کو باہر نکالے گی, اور ہمیں جو ہے وہ ایز اے پارٹی پولیٹیشین یہ ہمیں ڈائلاگ کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں بالکل نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھو کیونکہ ایگزامپلز آپ مجھے دے رہے ہیں, ساری عوامی دے رہے ہیں, میں اس لیے دے رہا ہوں کہ کیوں نہیں خدا کا خوف کھاتے, کیوں یہ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے, اپنی ہی تاریخ سے سبق سیکھ لو. وہ تو نہیں سیکھ رہے نا جو قومیں نہیں جو مٹ جاتی, سر قومیں ہوتا تو آج یہ 2026 میں ہم یہ باتیں نہ کر رہے ہوتے. نہیں, قومیں مٹ جاتی ہیں جو اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی. یہ خدا کا خوف سبھی کو لینا چاہیے. اگر ہم سیاستدانوں کے لیے ہے تو وہ نان سیاسی ایکٹرز کو بھی پھر ہوش کے ناخن لینا چاہیے. اگر آپ نے اس وقت 1971 میں 160 سیٹیں جیتنے والے کو اقتدار نہیں دیا مجیب الرحمان کو, عوامی لیگ کو. عوامی لیگ کے سربراہ تھے حسین شہید سہروردی, وزیر اعظم پاکستان, اور اس کو بھی جس طریقے سے نکال کے ایبڈو لگا کر بیروت کے ہوٹل میں مارا گیا, وہ بھی. مجھے میرے کوشچن کا جواب مل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, پی ٹی آئی انتظار کر رہی ہے کہ لوگ نکلیں گے, کوئی ایک بڑا جو ہے وہ عوامی جو ہے وہ ہجوم نکلے گا اور پھر یہ چیزیں دیکھیں. پالیٹکس سیاست ہے ہی ناممکن کو ممکن بنانے کا نام. سیاست ہے ہی اٹ از دی آرٹ آف دی امپاسبل, اس کو پاسبل. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن جب تک عوام نہیں نکلتی خان صاحب اندر ہی نہیں, ہم ہر فرنٹ پہ کر رہے ہیں. پارلیمان نے کو انہوں نے جو ہے بے توقیر بنا دیا, جس طریقے سے 26ویں اور 27ویں ترمیم کی انہوں نے تضحیک کی انتہا کر دی جمہوریت کی, کہ بوٹوں کی چھاپ میں قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ کے اندر گھس کر بتیاں بند کر کے 10 MNAs کو گرفتار کیا. یہ 10 MNAs کو گرفتاری تذلیل نہیں تھی, یہ پاکستان کے عوام کی تذلیل تھی, کیونکہ 25 کروڑ عوام کا گھر ہے پارلیمان جو ہے, اس کے منتخب نمائندے, اور وہیں سے مترشح ہوتی ہیں آپ کے MNAs, سینیٹرز بیٹھتے ہیں وہیں سے, پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن. سو آپ نے وہاں تضحیق کی. ہم نے ایاز صادق کو جا کے پریویلیج موشن دی اور ہم نے کہا کہ خدا را, اور ایک براڈ بیسڈ جو ہے ایک کمیٹی بنی, آج تک اس کا اجلاس نہیں ہوا. یار بوٹوں کی چھاپ سے اگر اتنے ڈرتے ہو تو پھر خدا را پھر آزادی کیوں لی تھی؟ تو قائد اعظم کی تو روح تڑپ رہی ہوگی اس وقت, اور علامہ اقبال کی بھی روح تڑپ رہی ہوگی اس وقت. اگر تو وہ خاکی ہیٹ والا تو وہ زیادہ کم از کم انصاف تو دیتا تھا, وہ اس طرح تذلیل تو نہیں کرتا تھا, اس طرح عورتوں کی چادر چار دیواری کو تذلیل اور تار تو نہیں کرتا تھا جس طرح آج ہو رہا ہے. سو خدا را اس کے ہوش کے ناخن نے آدھا ملک یحییٰ خان نے توڑ دیا, لیکن اقتدار نہ دیا, اور ایک سیٹ جیتنے والے, ایک سیٹ امین اللہ, ایک سیٹ والے کو پرائم منسٹر بنا دیا, اور وہی کام کیا جو اب عمران خان. فوجی آمریت بھی ہوئی, میں یہ بات مانتا ہوں, ابھی فسطائیت کا دور ہے. میں اپنا سوال مزید شارٹ کر دیتا ہوں, کیا پی ٹی آئی ڈائلاگ کرنا چاہتی ہے؟ عمران خان صاحب نے, ہم نے تحریک تحفظ آئین پاکستان بنایا, عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو, محمود خان اچکزئی کو لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا قومی نیشنل اسمبلی بنایا, علامہ ناصر عباس رضوی صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں بنایا. ٹھیک ہے, ان دونوں کے ذمہ, اور یہ دونوں, ایک صدر ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا, دوسرا نائب صدر ہے, ان دونوں کے ذمہ یہ لگایا کہ آپ پولیٹیکل ڈائلاگ کیجئے گا.
ٹھیک ہے انہوں نے، اور اس ہفتے یہ خبر کہہ لیں یا میرا اطلاع کہہ لیں، اس ہفتے پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہونے جا رہی ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن کے پاس وہ تشریف لائیں گے. اگرچہ آپ کہہ دیں جعلی وزیر اعظم ہے، فارم 47 کا وزیر اعظم ہے، لیکن ڈی فیکٹو ایک لیگل ٹرم ہوتی ہے، ڈی فیکٹو وزیر اعظم تو ہے باہر کا. ڈی جیورے ہم نہیں مانتے، کیونکہ ڈی جیورے عمران خان ہی آج وزیر اعظم ہے، کیونکہ 8 فروری 2024 کو 180 سیٹیں عمران خان نے جیتی ہیں. ہمارے پاس فارم تو یہ جو ابھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی تحریک تحفظ آئین والوں کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو باتیں کی جائیں گی، اور پرائم منسٹر کے پاس اتنے اختیار ہیں ابھی، جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو ہیں ہی بھی اختیار، وہ تو ملاقات کا بھی پوچھ کر بتاتے ہیں، تو ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، تو پھر ان سے کیا مطالبہ رکھا جائے گا اور کیا ملاقات ان کے ساتھ کی جائے گی؟ دیکھیں یہ تو وہ اگر ملاقات کر رہا ہے تو وہ ان کی مرضی سے کر رہا ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے کر رہے ہیں؟ سانس بھی نہیں لے سکتا ان کی مرضی کے اسٹیبلشمنٹ تو بغیر. نہیں بات کرنا چاہتے. وہ نہ آپ کو کس نے کہا ہے، وہ بھی تھک چکے بہت زیادہ، جو ہے اس وقت سراسیمگی کا عالم ہے. ان کی اپنی بھی اکیلا ایک آدمی نہیں ہوتا ہے، اگرچہ فرد واحد ہی پاورفل ہوتا ہے، لیکن اس کے اپنے ایک سیٹ اپ میں، اسٹیبلشمنٹ میں اس کی اپنی سراسیمگی بہت زیادہ، لوگوں کی، ان کے اپنے کولیگز کی بہت زیادہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے ساتھ. دیکھیں ملک چل نہیں رہا ہے، معاف کیجئے گا، آپ جتنے مرضی ایم او یوز سائن کرتے چلے جائیں، آپ کا پیسہ نہیں آ رہا، آپ کا فورن انویسٹر نہیں آ رہا. فورن انویسٹر آپ کی کمپنیز بند کر کے چلا گیا، آپ کی لوکل انڈسٹری جو ہے وہ سٹال پر ہے، ہولڈ پر ہے، ہالٹ ہو گئی ہے. آپ کا آدھی سے زیادہ جو ہے عوام غربت کی دہلیز سے نیچے چلی گئی ہے. آپ کی آئی ایم ایف کا جو ہے سسٹم میں آپ اتنے زیادہ ملک کو گروی کر دیا کہ تین نسلیں آپ نے گروی رکھ دی ہیں. آج کا جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ 3 لاکھ قرضے کے نیچے. میرے لیے خبر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت خود بھی بات کرنا چاہتی ہے خان صاحب سے، اور وہ کوئی راستہ نکالنا چاہتی ہے کہ دونوں کے لیے کوئی سیف پیسیج نکل آئے. خان صاحب کے لیے بھی نکل آئے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کوئی سیف پیسیج نکل آئے. جس طرح ڈیل کی باتیں بھی ہوتی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ جی 2 دفعہ ڈیل دی، لیکن خان صاحب آگے سے اپنے مطالبات جو ہے وہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اگین پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ پھر تو کہیں نہ کہیں پر جا کر جب بھی بات بنے گی، اگر خان صاحب کی، اگر اسٹیبلشمنٹ بات کرنا چاہ رہی ہے تو پھر نون لیگ تو فارغ ہو جائے گی، پیپلز پارٹی بھی فارغ ہو جائے گی، تو پھر یہ کیوں چاہیں گے کہ آپ کے مذاکرات ہوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ ایگزیکٹلی ابھی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ابھی اس وقت آصف علی زرداری صاحب اپنی پارٹی کی سی وی پیش کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کر کے، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ والے فارغ ہو گئے ہیں، مجھے دیکھو میں کس طرح ان کو ٹھیک کرتا ہوں. تو آپ جن سے ملاقات کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے، تو وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں، یا آصف علی زرداری صاحب. تو پھر کہاں پھنسے ہوئے ہیں ہم؟ ڈائریکٹ بات چیت نہیں ہو رہی. دونوں کا یہی المیہ ہے. اب ایک جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے فرزند ارجمند اگلا وزیر اعظم پاکستان، اور 2028 میں وہ بنیں گے. دوسرا وہ چاہتا ہے کہ اس کی دختر نیک اختر جو ہے وہ وزیر اعظم پروموشن ہو جائے ان کی، وزیر اعظم بنے. ہاں پروموشن وزیر اعلیٰ سے. دونوں جو بڑے ہیں اپنی اپنی جماعت کے، دونوں کا یہ خواہش ہے اپنی زندگی کے اندر وہ ان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. دونوں کے اپنے اندر جو ہے کلیش شروع ہو چکا ہے، اور دونوں کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ کچھ بھی نہیں سمجھتی، اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو کرنا ہے، ان دو کے کالے چٹھے، کچے چٹھے اتنے زیادہ ان کے پاس موجود ہیں کہ وہ 1 منٹ میں ان کا جو ہے وہ یہاں سے پکڑ کے ان کو وہ یہ بھی اڈیالہ جیل میں ہوں گے، دونوں اڈیالہ جیل میں ہوں گے، یہ بھی آپ کو بتا دوں. سو اس لیے ان کی جب خان صاحب باہر آئیں گے تو پھر شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب اڈیالہ جیل میں، یہ تو اسی تنخواہ پر کام کریں گے، اسی تنخواہ پر کام کریں گے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جیل میں جائیں گے، یہ جیل میں جائیں گے، آپ کو لگتا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانتے تو یہ جیل میں جائیں گے. تو اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانتے پھر بھی جیل جاتے ہیں، مانتے ہیں پھر بھی جیل جاتے ہیں. نہیں تو دیکھیں، ہر ایک کو جواب تو دینا چاہیے نا. میں نے تو خان کو کہا، میں نے کہا خان تیری بات جو ہے ایک قوم کو اپیل کی، یہ کہ قوم کی ہر پائی جو ہے میں لوٹی ہوئی دولت جو باہر ہے میں اندر پاکستان میں لے کر آؤں گا اور میں اس کا محاسبہ کروں گا. میں نے کہا یہ بات تیری قوم کو پسند آئی، اسی لیے قوم نے تجھے جو ہے اپنی آنکھوں کا تارا بنایا. تو میں نے کہا کیا کیوں نہیں؟ تو کہتا ہے میں کچھ نہیں سکے. سنو نا، کہتا ہے میں بالکل کر رہا تھا،
لیکن جب یہ جا کے لندن میں ملا ہے باجوہ یہ محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ ملا ہے, جب اسے ایکسٹینشن چاہیے تھی اپنی ٹینیور کی, تو یہ جا کے ملا ہے باجوہ وہاں آرمی چیف, اور اس نے جو ہے وہاں جو بات کی, کیونکہ اسے ضرورت تھی, تو محترم نواز شریف صاحب نے کہا کہ پہلے اس کو فارغ کر, عمران خان کو, اس کو جیل میں ڈال جس طرح مجھے ڈالا تھا, میرے سارے کیسز جو ہے مجھے واپس لے جا کے کیسز فارغ کروا اور میری تاج پوشی کر, اور پھر میں تجھے دیتا ہوں. وہ ظاہر ہے کہ اپنی وہ اس نے ایکسٹینشن لینی تھی, اور میں تو چونکہ اس وقت ہم نے مخالفت کی پیپلز پارٹی میں, پیپلز پارٹی میں, میں سی کا ممبر تھا, ہم نے کہا کہ ایکسٹینشن آف اینی ون انڈر اینی سرکمسٹانسز, یہ کوئی اس کا جواز نہیں بنتا ہے. پاکستان میں اتنی بے روزگاری, اتنا ٹیلنٹ ہے, ادارہ ایک شخص پر نہیں چلتا, ادارہ ایک پوری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, اور جب آپ کسی کی ایکسٹینشن کرتے ہو تو آپ بلاک کر دیتے ہو ان کی پروموشن, جس کی ایکسپیکٹنسی ہوتی ہے کہ میں نے چیف بننا ہے, ایک آپ اوپر جانا ہے, وہ مایوسی کی دلدل میں وہ بالکل جو ہے مر جاتا ہے. تو خدا را ایسا ہم تو نہیں کرنے دیں گے. اچھا, ہم نے چنانچہ یہی کیا, لیکن اس وقت خان صاحب اس وقت جو ہے چونکہ بل لے کر خان صاحب آئے تھے, 1 پیج پہ تھے, 1 پیج پر تھے, تو جب یہ ہمیں کھٹک کو بھیجا گیا, ایک کمیٹی ہمارے پاس آئی پیپلز پارٹی کے پاس کہ جی قومی مفاہمت ہونی چاہیے, یکجہتی ہونی چاہیے, نیشنل کاز اور فلانا فلانا. تو ہم نے کہا سوری, یہ تو سی کی میٹنگ ہے, اس کو تو زرداری بھی نہیں کر سکتا, بلاول بھی نہیں کر سکتا ہے, یہ تو سینٹرل ایگزیکٹو. اور وہ کھٹک صاحب جا کے دروازے پر جا کے کہتا ہے کہ اچھا پھر یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے. تو ہم نے کہا بالکل آخری فیصلہ ہے. اچھا پھر ہم ان کو بتا دیں گے, وہی پھر آپ سے خود بات کر لیں گے. اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا. صبح جو ہے میٹنگ تھی, اور نوید قمر صاحب نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ عظیم تر قومی مفاد میں ہم اس تائید کریں گے, اور اس بل کو پاس ہونے میں تاریخ میں آپ کی سب سے زیادہ ووٹ ملے اس کو, جو ایکسٹینشن کی تھی باجوہ کی. تو اس نے کہا کہ باجوہ جب واپس آتا ہے تو یہ باجوہ کا بالکل جو ہے اس نے سارا کچھ سلو ڈاؤن کیا گیا, کیونکہ چیف الیکشن کمشنر بھی اس نے بنایا ہوا تھا, اور باجوہ کے کہنے پر, اور یہ جو ہے نیب کا چیئرمین بھی باجوہ کا اور ان کا بندہ تھا. تو اس نے آ کر سارا کچھ جو ہے ریورس کرنا شروع کر دیا. تو میں کیا کرتا, میں نے تو سنجیدگی سے پائی واپس لانی تھی, اور قوم کو جو میں نے وعدہ کیا تھا میں نے وہ پورا کرنا تھا. تو ابھی اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہو جاتی اور پھر آ جاتے ہیں اور پھر احتساب نہیں ہوتا تو دیکھیں, اب ایک بات جو مجھے عمران خان کی بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ اس نے سٹینڈ بالکل فرملی لیا ہوا ہے. حالانکہ یہ کہتے تھے 5 دن جیل نہیں کاٹے گا, 2.5 سال ہو گئے, اس نے کبھی ایسی بات نہیں کی ہے. یہ ہم لوگ کرتے ہیں, اس نے کبھی نہیں کہا کہ اپنی ذات کے بارے میں, بالکل نہیں کہا کبھی, یقین کیجیے گا. یہ تو زرداری صاحب ایسے تفنن تباہ کے لیے کہہ رہے ہیں نا, چیخیں گے وہ مار رہے ہیں, اس نے نہیں کہا. یہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صحت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. جبکہ جب زرداری صاحب تھے تو ان کے بچے جو ہے وہ رپورٹیں اٹھا کے باہر کھڑے ہوتے تھے, پریس کانفرنس کر رہے ہوتے تھے کہ والد صاحب سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. اچھا, میرا وہی سوال ہے کہ ابھی خان صاحب باہر آئیں گے اور اس کا ایک ہی طریقہ نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہوگی تو وہ باہر آئیں گے. نہیں, am I right? نہیں, یو آر ایبسلیوٹلی رانگ. بالکل نہیں. عوام باہر نہیں نکل رہی. سر چھوڑ دیں, وہ ساری زندگی بھی جیل میں رہنے کو تیار ہے, میں آپ کو بتا دوں. اور یہ نہیں, میں ڈیل کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت دونوں کے لیے راستہ, ملک کو آگے لے کر جانے کے لیے. یہ تو میں آپ کو بتاؤں, یہ 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے. ایک مرتبہ تو میرے سامنے ہوا ہے کہ عمران خان بالکل باہر آ رہا تھا. کب کی بات ہے یہ نومبر 2024 کی بات, جب آپ نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ بس 24 نومبر سے پہلے جو ہے وہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی تھا, بالکل ایسا ہی تھا. کیسے باہر آ رہے تھے؟ میں گیا وہاں, جو ہے مجھے اڈیالہ جیل میں ہماری ملاقات تھی, یہ 22 نومبر کی بات ہے. اور خان صاحب نے وقفہ ہوا کو کہ اس کا, تو خان صاحب نے بڑی ٹھا کر کے ایک ایسی بیان مارا جس سے وہ ہماری ملاقات بھی منسوخ کر دی گئی. اور وہ جو ہے پھر مجھے کہا گیا کہ آپ آ جائیں ادھر کے پی کے ہاؤس میں
چیف منسٹر کے پاس. ہم لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے. وہاں جو ہے بشرا بی بی صاحبہ نے بلایا تھا باہر کیف, انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ بالکل خان صاحب کو تیار ہیں, ہم بھی تھک گئے ہیں, آپ بھی تھک گئے ہوں گے, تو خان صاحب کو چھوڑتے ہیں لیکن 2 ہفتے کے اندر چھوڑیں گے, اور آپ ایسا کریں گے ڈی چوک کا مؤخر کر دیں, اس کو کینسل کر دیں. یہ ابھی نکلے نہیں تھے, ابھی نکلے نہیں تھے. اچھا, یہ ہم نے کہا کہ چلیں بات کرتے ہیں اس پر جو ہے. پھر انہوں نے جہاز فراہم کیا 23 کی صبح کو بیرسٹر سیف, اور ادھر سے سیف نے کہا میں اکیلا نہیں جاؤں گا, بیرسٹر گوہر کو اور علی محمد کا ڈیوٹی لگی. علی محمد پہنچ نہیں سکا تھا, علی محمد خان تھا, علی محمد خان پہنچ نہیں سکا, لیکن بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر 8 بجے صبح 23 تاریخ کو یہ جا کے پی کے سے نکلے کہ آئے, اور گیٹ کھلا اس کا اڈیالہ جیل کا, اور 2 گھنٹے انہوں نے خان صاحب سے ملاقات کی. اب اس ملاقات میں خان نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیں, ٹریپ بھی ہو سکتا ہے لیکن اوکے فائن, ایسا کریں مجھے یہ پہلے چھوڑیں, ریلیز کریں, یہ ٹریپ بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا مجھے پہلے چھوڑیں, میں خود جا کے 24 کو ڈی چوک پہ اعلان کروں گا کہ یوم تشکر منائے, باقی معاملات جو ہیں ہم ٹیبل پر نہیں ختم نہیں, وہ جو دھرنا لے کر آ رہے تھے وہ اس کو کال آف کر دیں, اس کو میں یوم تشکر میں کنورٹ کر دوں گا, اور میں کہوں گا کہ باقی اسیران ہیں اور باقی ہمارے مینڈیٹ کا ڈاکہ ہے یا باقی چیزیں عدالت کی, وہ ہم ٹیبل پر بعد میں بات چیت کریں گے, بات چیت کے ذریعے حل کریں گے, طے کریں گے. تو یہ بات طے ہو گئی. جب واپس ان کو آ کر یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا جی یہ تو پاسبل نہیں ہے, آپ ایسے کریں سنجانی چوک پہ, سنجانی پہ بیٹھ جائیں, سنجانی چوک پہ بیٹھ جائیں. وہاں بشرا بی بی نے کہا کہ دیکھیں خان نے مجھے کہا تھا کہ جب تک میں تمہیں ڈائریکٹ نہ کہوں تب تک تم نے جو ہے کسی کی بات اس کو مؤخر نہیں کرنا, یہ کسی کی نہیں سننی. تو ہم نے کہا کہ اگر آپ نے بیرسٹر سیف کو اور بیرسٹر جو ہے گوہر کو ملاقات کروایا ہے تو بی بی بشرا بی بی کو بھی ملاقات کروا دیں. انہوں نے کہا نہیں ملاقات تو نہیں, یہ تو اتنا اپیرنٹ ہو جائے گا. تو یہ ہے کہ ہم نے کہا پھر ویڈیو کانفرنس کروا دیں. تو ویڈیو کانفرنس پر وہ لوگ یہ ایگری ہو گئے, لیکن کیا ہوا وہ صحیح نہ ہوئی, کچھ نہ ہو سکا. پھر سپوائلر بھی جس طرح آپ نے کہا کہ کیوں چاہے گی مسلم لیگ نون اور کیوں چاہے گی پیپلز پارٹی, پھر سپوائلر بھی بیچ میں آ جاتے ہیں. وہ تو آپ کی اپنی پارٹی کے سپوائلر تھے, بات جو بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ پارٹی کے تھے جو بھی تو نہ کہیں, نہیں اس میں نون لیگ تو نہیں نا, ویڈیو کانفرنس ختم کرانے, کوئی بھی ہے جو بھی ہے, میں کسی کا نہیں لیتا. لیکن یہ ہے کہ سنجانی پر ہم بہت سارے لوگ ہمارے راضی تھے کہ سنجانی میں بیٹھ جائیں. آج 5 لاکھ ہے, کل یہ 10 لاکھ ہو جائے گا. گنڈا پور راضی تھے سنجانی بیٹھنے پہ, میں بتا رہا ہوں نا کہ بہت سارے لوگ تھے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کا نام لو, لیکن بہت سارے لوگ, ہمارا خیال یہ تھا کہ سنجانی میں کوئی حرج نہیں ہے. اور انہوں نے کہا 2-4 دنوں کے اندر ہی ہم ریلیز کر دیں گے, کیونکہ سنجانی وہ خود بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے سنجانی میں, کیونکہ سنجانی میں تو بڑھتا جاتا, بڑھتا جاتا پھر, اور وہ ناقابل ان کے لیے وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا. پھر جب ایک دفعہ سنجانی آتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے جب موب مینٹیلٹی ہوتی ہے تو کسی طرف بھی وہ چل پڑے لوگ, تو کنٹرول بھی نہیں, پارٹی خود بھی نہیں کنٹرول کر سکتی ہے. ابھی تک تو ہمارا کنٹرول تھا پارٹی کا. سو باہر کہ وہ نہ مانا تو باقی کا جو کچھ ہوا وہ تاریخ ہے آپ کے سامنے. تو اس طرح کی بات نہیں ہے کہ وہ ایک بات میں آپ کو میں ایک منٹ سوری میں اسی کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوں. 26 نومبر کے اوپر آ کر وہ جو پھر سانحہ ہوا 26 نومبر کا, وہاں پر میں ایک کوشچن مارک چھوڑ رہا ہوں کہ اگر بشرا بی بی کی ویڈیو کال کے اوپر بات کروا دی جاتی تو 26 نومبر نہ ہوتا, اور اگر پی ٹی آئی سنجانی رک جاتی تو پھر بھی 26 نومبر نہ ہوتا اور شاید خان صاحب باہر آ جاتے. 26 نومبر کو لے کر ہی آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی سر کہ لگ بھگ 400 لوگوں کی آپ نے اسٹیٹمنٹ دی تھی, 270 لوگوں کی آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی. اور پھر جب شہداء کا سارا وہ کیا گیا تو اس میں 12 سے 13 لوگوں کی صرف تصویریں لگائی گئی تھی. وہ جو 270 کی اسٹیٹمنٹ تھی, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو 26 نومبر کا سانحہ تھا اس سے اس کو نقصان ہوا, کیونکہ وہ تو 270 کی نہ کوئی لسٹ آئی, نہ وہ کوئی لوگ آئے, نہ ان کے لواحقین آئے, کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں میں وہ اس سے آج بھی سٹینڈ کرتا ہوں. میں اس پر دیکھیں جو ہمارے مسنگ پرسنس تھے, مسنگ بھی ہمارا تو یہ تھا جو ہمیں اس وقت خبریں ملی ہیں, اور جو ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا اور اسپیکر خیبر پختونخوا, انہوں نے بھی یہی فگر دیا تھا جو میں دے رہا ہوں.
میں نے 270 لوگوں کی Yes. کو شہید کیا گیا. یس انہوں نے یہی دیا. اور آج بھی جو میرا استغاثہ چل رہا ہے, جو جس میں سیشن جج اسلام آباد کے پاس میں نے استغاثہ کر رکھا ہے, جس میں بیرسٹر گوہر چیئرمین جو ہے وہ مستغیث ہیں, مدعی ہے, یعنی پارٹی نے کیا ہوا ہے اور میں تو وکیل ہوں. اس میں بھی ہم نے یہ فگر سارے دیے, نام دیے ہیں باقاعدہ. یہ آپ نے 26 نومبر کے حوالے سے کیا ہوا ہے؟ یس 26 نومبر کے حوالے سے اسلام آباد کی ایک عدالت میں کیس جو ہے وہ لگا ہوا ہے, جس میں آپ نے 270 لوگوں کے نام دیے ہوئے ہیں کہ ان کو شہید کیا گیا. ہم نے کہا ہے کہ اتنی لاشیں ہیں, اتنے مسنگ ہیں, جو 270 متجاوز ہوتا ہے. اس سے تو ہمارا یہ ویو ہے کہ جو مسنگ ہیں وہ بھی شہید ہو گئے ہیں. اچھا. اور ان کی لاشیں جو ہیں یہ غائب کر دی گئی ہیں. ابھی یہ لگ بھگ 1 سال سے, بلکہ سوری 1 سال سے اوپر ہو اور گیا, اس 1.25 سال ہو گیا, ابھی تک نہیں پتا ان کا جو مسنگ ہے. نہیں, اس لیے ہمارا یہ تھا, اس میں بھی میں نے لکھا ہوا ہے. اور وہ استغاثے میں پہلا ملزم شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان ہے. دوسرا ملزم جو ہے وہ اپنا انٹیریئر منسٹر ہے محسن نقوی صاحب ہے. تیسرا منسٹر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ محسن نقوی بچہ ہے. تیسرا منسٹر جو ہے وہ آصف خواجہ آصف ہے. چوتھا منسٹر جو ہے طاہر ہے. آئی جی انسپیکٹر جنرل پولیس اسلام آباد ہے. ڈی آئی جی آپریشنز ہے, ایس ایس پی آپریشنز ہے, پھر باقی فورس ہے. اور 10ویں نمبر پر ہیں وہ بندے انٹیلیجنس کے جنہوں نے اس آپریشن میں کام کیا. یہ ہم نے, سو دس از آئی ایم آن ریکارڈ. میں اسی کے اوپر آپ سے پوچھ رہا ہوں, کیا یہ لسٹ اویلیبل ہے کہیں پہ, آن لائن بھی آپ نے دی ہے کہیں پر کہ یہ آپ جس وقت کہیں میں آپ کو استغاثہ, یہ تو عدالت کا ریکارڈ ہے, چاہیے ہوگی تاکہ میں وہ اپنے پروگرام میں اس کے ساتھ ایز اے ایویڈنس لگا لوں, کیونکہ آپ کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر 14 اپوزیشن نے کہا تھا کہ آپ دیکھیں 270 سے 12 لاشوں کے اوپر آ گئے, اور بہت سے ساتھیوں نے بھی کہا تھا. وہ انہوں نے کہا باقی لاشیں کھوسے نے اپنے گھر میں رکھی ہوں گی, ایسی مذاق بھی ہوتا رہا. لیکن میں لاشوں کے اوپر تو نہیں مذاق ہوتا, نہیں مذاق نہیں ہوتا, بہت بڑا. دیکھیں 14 لاشیں تو ہمارے پاس کے پی کے میں موجود ہیں. اب ایک ڈیرہ غازی خان میں شادن لونڈ کا ایک شخص جو ہے مارا گیا. چونکہ میں اوریجنلی ڈیرہ غازی خان سے بلانگ کرتا ہوں, ہمارے یہ ہمسا میں, اچھا ہمارے ہمسا میں ہے یہ شادن لونڈ. تو اس نے آ کے کہا جی میرے بھائی کی لاش میں دیکھ کر آیا ہوں پمس میں, اس پہ جو ہے سرد خانے میں ہے, انہوں نے دکھایا ہے. تو ہم نے کہا جی لاش دے دیں. تو انہوں نے کہا جی کہ لاش ہم کل آئیں, آپ کچھ فارمیلٹیز کے بعد ہم آپ کو دیں گے. کہتا ہے دوسرے دن ہم گئے ہیں تو انہوں نے کہا کون سی لاش, کون سا, یہ ان 14 میں شامل نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا سنو, انہوں نے کہا جی بھاگ جاؤ یہاں سے. خیر میرے پاس بھی چونکہ تعلق داری تھی, ہم نے بھی کوشش کی, انہوں نے اپنی بھی کوشش کی. ان کو پنڈی کی ایک جیل سے وہ لاش جو ہے دی گئی اور کہا گیا, لکھوایا گیا کہ ایکسیڈنٹ میں یہ مارا گیا ہے, اور اگر تم نے زیادہ شور مچایا تو یہ دیکھ رہے ہو تمہارا بھی یہی حال ہوگا. تو انہوں نے کہا جی ہمیں معافی دے دیں, ہم اپنی لاش لے جا رہے ہیں. اور انہوں نے نہ میڈیکل کروانے دیا نہ ریکارڈ دی. تو اس طرح سے بھی کچھ لوگ ہیں جن کو اپنی انہوں نے بیچاروں نے جان بچائی. یہ جو 26 نومبر کا کیس چل رہا ہے یہ کہاں تک پہنچا ہے ابھی؟ یہ سنا ہی نہیں جا رہا. نہیں ابھی دیکھیں یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. بھٹو صاحب بھی جب تک اقتدار میں رہے ان کے خلاف کیس نہیں بنا تھا, نہ کدھر سنا گیا تھا. جب اقتدار سے ہٹے تو ان کو پھانسی بھی ہو گئی. تو یہ ایسے کیسز جو ہوتے ہیں اس میں کوئی جلد بازی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے, اور نہ ہمیں توقع ہوتی ہے. یہ 302 ہے ان لوگوں, یہ 302 ہے, یہ 324 بھی ہے, سارا کچھ ہے. 324 بھی ہے, یہ 120 بھی ہے, اس میں بیجنگ وار بھی ہے, یہ سارا کچھ اس میں پوری آدھی تعزیرات پاکستان اس میں لگی ہوئی ہے. اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے اوپر ایک الزام عائد کیا جاتا ہے. آپ کے اوپر الزام کہہ لیں یا پی ٹی آئی والے کہتے 26 نومبر کو آپ کہاں تھے. کھوسا صاحب ہمارے ایم این اے ہیں کہ 26 نومبر کو منگل کے روز اڈیالہ کے باہر جو ان کی بہنیں آتی ہیں کہ کھوسا صاحب کیوں نہیں آتے. نہیں 26 نومبر اڈیالہ کی بات ہی نہیں ہے. میں بالکل اس وقت ڈی چوک میں تھا. میں 26 نومبر کو میں کے پی کے سے آیا, ایک کٹی پہاڑی ادھر سے بلاک ہوا تھا, اور میں نیچے سے کرتا ہوا میں اسلام آباد میں انٹر
کیا. میں میرا دفتر جو ہے وہ ناظم الدین روڈ پر ہے. میں نے وہاں سے جو ہے کیلوں کی جو ہے وہ وہ بوریاں منگوائی میں نے, باقی چیزیں لے کر. تو میں جو ہے ساتھ ہی گیا اور اس بلو ایریا میں پورا میں نے ڈسٹریبیوٹ کیا. پھر میں نے جو یہ تھی جو گاڑی جس پر ٹرک پر جس پر یہ تھا اس کے میں گیا, وہ بند تھا. میں نے 26 نومبر کو میں نے کھٹکھٹایا اوپر, کوشش کی میں نے کہ میں مائک لوں. لوگ مجھ سے پوچھتے تھے آگے کدھر جانا ہے, چونکہ علی امین گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی جو ہے ان کا بھی جو گاڑی تھی وہ بنایا ہوا تھا, وہ اس پہ وہ نہیں تھے. تو میں نے پتہ کروایا تو انہوں نے کہا جی کہ شاید وہ کر رہے ہوں گے یا کسی اور گاڑی میں ہوں گے. تو پھر میں نے اس گاڑی کے اوپر جا کر میں نے کوشش کی کہ مائک پہ میں بتاؤں کہ بھئی آپ ذرا حوصلہ رکھیں وغیرہ وغیرہ, جو بھی ان کو کروں, لیکن میں نہ کر سکا. تو بعد میں جو ہے اتنی زیادہ آنسو گیس آیا کہ میرا اپنا جو ہے وہ ایک قسم کا سفوکیشن, اتنی زہریلی قسم کی وہ گیسز تھیں کہ وہ زہریلی. پھر مجھے خود یہ اس وقت اٹھا کر لے گئے, اور میرا چونکہ دفتر قریب تھا تو میں بالکل اس وقت اسی جگہ پر تھا جس جگہ پر گولیاں برسی ہیں. اور تھوڑی دیر کے بعد یہی پتہ چلا, اور حامد میر نے بعد میں مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ آپ نکلو یہاں سے باہر, اور وہ جو ہے اوپر سنائپر تھے اور سنائپر سے پھر سیدھی گولیاں ماری. اور پھر ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن نے بتایا کہ کس طریقے سے وہ جو ہے گولیاں کلاشنکوف کی سیدھی ماری گئیں, جس میں 300 گولیاں تھیں اور 900 گولی ایک ہی اس پر اسٹرائک پر جو ہے گولی چلتی تھی, اور پیمز بھی بھر گیا. اور اس کے بعد جو ہے دوسرا ہاسپٹل 26 نومبر کو آپ وہاں موجود تھے؟ بالکل موجود. اور پھر وہ کہتے ہیں جی اڈیالہ خان صاحب کی بہنوں کے پاس کیوں نہیں جاتے, نہ ان کے حلقے سے لوگ جاتے ہیں؟ یہ عوامی سوال ہے, یہ میرا میں آپ کو ٹھیک بات, میں اور گوہر جو ہے گئے تھے جس دن یہ ڈاکٹر ہما ملی تھی, اور اس دن پہلا دن ہی جو ہے ہم بالکل گئے تھے. اور وہاں سے جو ہے جب ڈاکٹر ہما مل کر آئیں تو انہوں نے بتایا, ہم نے ظاہر ہے کہ ہمارا پہلا سوال یہ تھا کہ خان صاحب کیسے ہیں, خان صاحب. اس نے کہا خان صاحب تو ٹھیک تھے لیکن غصے میں تھے. اور جب میں نے بتایا کہ نورین کے ساتھ یہ ہوا ہے تو انہوں نے کہا جی فلانا بیمار ہی ہو سکتا ہے, یہ وہ وغیرہ, جو آپ نے سارا کچھ سنا. انہوں نے 3-4 دفعہ وہ میڈیا کے سامنے جب کہا کہ ذہنی مریض اور ذہنی بیماری ہے, تو میں نے اس کو گوہر کو کہا میں کہ لے بھائی ملاقات ہم بعد میں مستقل یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے. باہر کیا بہن ہے, میں اس کا کیا کہہ سکتا ہوں. دیکھیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, دیکھیں ہمارا ایک مختلف جب بات انہی سے کرنی ہے, بات ہی انہی سے کرنی ہے, ڈائلاگ ہی انہی سے کرنا ہے, پھر اس طرح کی بہن کی ایموشنز کو آپ نہیں, خون کے رشتے کو آپ میں ان کی بہن کی دیکھیں ذاتی, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں ذاتی طور پر کہتا ہوں, اسی لیے ہم نے ایاز صادق کو کہا, ہم نے کہا کہ ملاقات کرواؤ, سینئر لوگ جا کے ملیں عمران خان صاحب سے. ہم ظاہر ہے کہ ایک جو ہے وہ باتیں ان کی بالکل سنیں گے, لیکن بات باہر آ کے وہی کریں گے جو ہم سمجھیں گے کہ یہ انہی کے فائدے کے لیے ہے, پارٹی کے لیے, قوم کے مفاد میں ہے, پارٹی کے مفاد میں ہے, جو ملک کے مفاد میں ہے, عوام کے مفاد میں ہے. ہم دیکھیں یہی فرق ہوتا ہے. اب اگر آپ نے وہ بلرٹ آؤٹ کر دینا ہے, ٹھیک ہے, ایک جذباتیت اپنی جگہ پہ اور ہوتی ہے, لیکن ایک شعوری طور پر جب آپ نے ایک مسئلے کو حل کرنا ہے, ایک بند گلی سے نکلنا ہے, تو پھر آپ کو کافی چیزیں جو ہے وہ آرٹیکولیٹ کرنا پڑتی اس طرح. تو پھر یوں سمجھا جائے کہ خان صاحب کی جو بہنیں ہیں, جو خان صاحب اسٹیٹمنٹ دیتے تھے, خان صاحب کی بہنیں وہ ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ باہر آ کر دے دیتی تھی, تو ان کی وجہ سے پھر حالات خراب ہو گئے اور یہ ملاقاتیں بند ہو گئیں. اور اگر کوئی پارٹی کے لوگ جاتے تو وہ شاید باہر آ کر کوئی شوگر کوٹڈ ورڈ میں بتاتے, تو اس طرح کے ورڈ جس طرح ذہنی مریض اور یہ بولا گیا, تو یہ پھر حالات اس طرح خراب نہ ہوتے اتنے. دیکھیں میں نے تو خود آپ کو بتایا کہ خط جب علیمہ خان لے کر آئیں, میں نے کہا اپنا تحفظ ظاہر کیا, لیکن انہوں نے کہا نہیں خان صاحب. ٹھیک ہے, مجھے کلیئر ہو گیا. اکارڈنگ ٹو کھوسا صاحب یہ ورڈ غلط تھا اور ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ غلط تھا. بات دیکھیں, بات غلط نہیں ہے. اگر انہوں نے ٹھیک کہا ہے خان صاحب, بالکل ٹھیک کہا, ذہنی مریض کے بارے میں بالکل ٹھیک کہا, لیکن آگے کنوے کرنا, کمیونیکیٹ کرنا کوئی ضروری نہیں تھا. ٹھیک ہے.
میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ خان صاحب نے تو چلو کہہ دیا, آپ آگے آ کر نہ بتائیں. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کھوسا صاحب کے اکارڈنگ یہ غلط تھا کہ آپ آ کر باہر آ کر بتائیں. میں غلط, بہن کو تو میں غلط نہیں کہوں گا, جذبات کی بات ہے. دیکھیں میں ایک جذبات میں جو ہے, اگر میرے اوپر کوئی, میری بیٹے کے اوپر یا میری ماں کے اوپر یا میری بہن کی یا بیوی کوئی کرے گا تو میں تو بالکل اسی طرح کروں. آپ اس کو ان کی بہنوں پر لے کر جا رہے ہیں, میں اس کو آپ کی حد تک رکھ رہا ہوں, میں ان کی بہنوں تک لے کے ہی نہیں جا رہا, میں صرف آپ کی حد تک رکھ رہا ہوں کہ کھوسا صاحب کو لگتا ہے کہ یہ ورڈ باہر آ کر نہیں بولنا چاہیے تھا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سیاست دانوں کو آپ منجھے ہوئے اور سیزنڈ اور سینئر سیاست دانوں کو ملیں گے تو وہ اس راستے کو سہل بنائیں گے. کھوسا صاحب میری بات کا جواب نہیں دے رہے. سہل بنائیں گے, اس کو مشکل نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے, میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتا, میں اس سوال سے آگے چلتا ہوں. گالیاں دے رہے, کیا یہ سچ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو جب چیئرمین بنایا جا رہا تھا تو آپ کا نام خان صاحب کے سامنے گیا تھا چیئرمین کے لیے, لیکن تب تک بیرسٹر گوہر صاحب کا نام اناؤنس ہو چکا تھا, اس وجہ سے آپ پی ٹی آئی کے چیئرمین نہیں بن سکے؟ نہیں, میرا نام تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اور آپ کا خان نام صاحب نے, بشرا بی بی صاحبہ نے دیا تھا. مجھے نہیں پتا کس نے دیا تھا, باہر گیا تھا نام آپ کا. چلے میرا نام تھا, یہ بھی مجھے بھی اطلاع ہے, لیکن خان صاحب کی جو میں سمجھتا ہوں ان کی اپنی بصیرت میں انہوں نے ٹھیک کیا. اور ویسے بھی مجھے اگر پوچھتے بھی تو میں شاید اس پر اتفاق نہ کرتا. ٹھیک ہے, اب میں کوئکلی سوال پوچھتا چلوں. ڈونلڈ ٹرمپ, آپ کو پتہ ہے میں سیکرٹری جنرل تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا, 4 سال میں رہا ہوں, بلکہ اس وقت میں ہیڈ آف دی پارٹی تھا. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد, نصرت بھٹو صاحب کے بعد, رانی شہید بے نظیر بھٹو کے بعد لطیف کھوسا ایز ہیڈ آف دا پارٹی تھا, سیکرٹری جنرل کے طور پر, کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت 25 سال کے نہیں تھے. ہم نے ان کو سیریمونیل بنایا تھا چیئر, سیریمونیل ہیڈ. میں سربراہ تھا, آپ ریکارڈ دیکھ لیں اس کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ریکارڈ میں. لیکن 4 سال جب ہو گئے تو میں نے 4 سال کے بعد جب الیکشن آئے تو میں نے استعفیٰ دیا, اور میں نے خود کہا کہ جی ناؤ یو نیڈ اے ہول ٹائم آپ کو پولیٹیشین سیکرٹری جنرل چاہیے. کیونکہ ایک تو بلاول ہمارا تو بچہ, سچی بات ہے کہ وہ شادی میں بھی شریک ہوئے, پھر بچوں کے ساتھ وہ ابھی بھی یہ ملاقات آپ کی ہوتی ہے, اچھی ملاقات بالکل ہوتی ہے. تو وہ میں نے کہا کہ دیکھیں میں اب بچے ان کے پیچھے کراچی میں کھڑا ہوں, کوئٹہ میں جاؤں, ان کے پشاور میں جاؤں, ان کے ساتھ ملتان جاؤں, لاہور جاؤں, ادھر جاؤں, 24 گھنٹے کا کام ہے. تو میں نے استعفیٰ دیا اور میں نے کہا جی آپ فل ٹائم جو ہے سیکرٹری جنرل رکھیں. تو میں تو اس طرح کا ہے ہی نہیں کہ مجھے کوئی آفس چاہیے. میں تو ایک نیوز کو کنفرم کر رہا تھا کہ آپ کا نام گیا تھا. ٹھیک ہے, آپ کا چیئرمین چیف کے لیے نام گیا تھا. اچھا, ڈونلڈ ٹرمپ جب نہیں بنے تھے تو اب پوری پی ٹی آئی, ایون آپ بھی, بہت امیدیں تھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے, ڈونلڈ لو تو کچھ بھی نہیں ہے, ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے تو خان صاحب باہر آ جائیں گے. کہاں غلط ہوا, کہاں حالات بدلے کہ ایک وقت تھا کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ وہ جیسے ہی بنیں گے, اس طرح کا ایک تھا کہ فون آئے گا اور خان صاحب باہر آ جائیں گے, اور آج وہ شہباز شریف صاحب, وہ ٹھیک ہے, میں بھی انہی میں ہوں. کہاں غلط ہوا؟ نہیں, میں بھی انہی میں ہوں. جو آپ نے پہلی بات کی نا, میں بھی انہی میں ہوں. آپ کو بھی لگتا تھا کہ فون آئے گا؟ نہیں, میں نے بھی کہا, میں نے بالکل کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ, ڈونلڈ لو کچھ بھی نہیں ہے, ٹرمپ آئے گا تو بالکل ایسے ایگزیکٹلی میں نے بالکل کہا. دیکھیں کانگریس میں جو ہماری قرارداد ہمارے پاکستانیوں نے جو کروائی تھی, کانگریس میں بڑی زوردار ایک قرارداد پیش کی تھی, اور اس میں خان صاحب کے حق میں اور آرمی چیف کے خلاف جو تھی وہ آپ بھی ریکارڈ پر موجود ہے. ہاں بالکل. اور پھر الیکشن میں جو کچھ خان صاحب کی پارٹی نے اور خان صاحب کے لوگوں نے جتنی ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد کی, وہ بھی دامے سخنے درہمیں ہر لحاظ سے انہوں نے کی, فائنینشلی کی انہوں نے. وہاں تو پرمیسیبل ہوتا ہے نا جی, آپ فنڈنگ بھی کر سکتے ہو, سارا کچھ کر سکتے ہو. تو اس میں یقیناً ہمیں یہ تھا. اور پھر یہ ہے کہ خان ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہے, اور عمران خان کا نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کو نام پتہ ہے بلکہ اس کے جو ہے داماد اور اس کے جو فیملی میں بھی اس کا نام بڑا پاپولر ہے. اور یہ تو ویسے ہی ہارٹ تھراپ تھا 1992 کے ورلڈ کپ کے بعد ہی, یہ ساری دنیا شیورٹی تھی انفیکٹ پی ٹی آئی کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ہی آئیں گے خان صاحب باہر آ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ بالکل یہ تھا, توقع تھی. لیکن امریکہ میں دیر از نو کانسیپٹ آف اے فری لنچ اور اے فری ڈنر. اگر آپ سیاست ساری دیکھیں تو امریکہ میں کبھی وہ ذاتی اس پر جو ہے ترجیح نہیں دیتے, قومی
تقاضوں پر وہ جو ہے کبھی کمپرومائز نہیں کرتا، کوئی بھی ہو ان کا. ایک منٹ میں یہاں پر امریکہ موسٹ آف دا ٹائم یہ بھی کرتا ہے کہ جس ملک میں اس نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہاں کی عوام کو بھی دیکھتا ہے کہ اگر وہاں کی عوام فار ایگزامپل خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے تو یہ عوامی اعتماد جیتنے کے لیے وہ ایکشن لیتے ہیں. تو ٹرمپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. نہیں، آپ کو غلط فہمی ہے. یہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ ارے بھائی، امریکہ آلویز فیلز کمفرٹیبل ود ڈکٹیٹرز. تو پھر آپ کو امریکہ میں کبھی جو ہے یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ عوام کی خواہشات اس پر جائے گا. دیکھیں امریکہ کو ترجیح آپ شروع سے دیکھ لیں، ایوب خان کے ساتھ سے شروعات ہوتی ہیں، کمفرٹیبل تھے، اس کی گود میں چلا گیا. اسی وقت سے جو ہے امریکہ وہ بجائے، اس وقت تو سپر پاور ایک نہیں تھی، دو تھیں. اس وقت تو بیلنس آف پاور تھا، یو ایس ایس آر بھی تھی اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بھی تھا. لیکن اس وقت بھی جو ہے ہماری جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور ہماری صدر صاحب نے امریکہ کی گود پریفر کی اور اس بلاک کو ٹوٹلی اگنور کر کے وہ انڈیا کی جو پوری ہم نوا بنا دیا. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ چھٹا بیڑا آپ کا آتا ہی وہ پانی میں ہی کھڑا رہا اور آپ کا ملک دو لخت ہو گیا، اور اس نے امریکہ نے آپ کی کوئی مدد نہ کی. بلکہ وہ جو مووی لیٹسٹ بنی ہے ایک انڈیا کی، اندرا گاندھی نے چٹا جواب دیا وہاں اس کے امریکن صدر کو. اس نے کہا ہم ویتنام نہیں ہیں جو آپ دھمکی دے رہے ہو، آپ غلط فہمی میں ہو. اس نے کہا کہ انڈیا اس میں انٹرفیئر نہ کریں. صاحب امریکہ ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتا ہے. میرا کوشچن پھر وہی ہے کہ پھر پی ٹی آئی کو امیدیں کیوں تھیں؟ دیکھیں، اب اگر یہ یو ایس ایس آر نے، رشیا نے اگر افغانستان پر حملہ کیا تھا تو امریکہ کو ظاہر ہے کہ رشیا کو بھگانا تھا اور یو ایس ایس آر کو ڈس انٹیگریٹ کر کے سپر پاور بننا تھا. اس نے پاکستان کو جو ہے اس وقت ضیاء الحق کو استعمال کیا. 70s کی بات کر رہا ہوں. ضیاء الحق نہ صرف استعمال ہوا بلکہ اس نے پورا کا پورا جو ہے، اور امریکہ نے اس کو اتنا زیادہ امپاور کیا، پاورفل کیا کہ اس وقت کے پاپی جنرلز مشہور تھے اس وقت. اس نے ایتھنک ڈیوائڈ بھی کی، اس نے سیکٹیرین ڈیوائڈ بھی کی، اس نے پاکستان میں جو ہے جہادی بھی بنائے. اس نے جہاد کے نام پر ایک ہولی وار افغانستان میں لڑی، حالانکہ وہ پاکستان کی جنگ نہیں تھی. اور پاکستان کا اس سے کیا تعلق تھا اگر روس کا وہ معاملہ تھا. لیکن اس نے اس حد تک کیا کہ اس نے یو ایس ایس آر کو ڈس انٹیگریٹ کروانے میں امریکہ کا پورا دیا. تو امریکہ پریفرڈ ضیاء الحق، اور حتیٰ کہ اس نے پھانسی تک بھٹو کو دے دی. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر امریکہ چاہتا تو رکوا نہیں سکتا تھا؟ ایسا میں اب آپ دیکھیں کہ کس حد تک اس نے امپاور کیا اور کہاں اس نے عوام کو پرواہ کی. امریکہ کبھی اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہے. لیکن چونکہ اس نے ایک اسٹرینگل ایسا کیا تھا ضیاء الحق کے ذریعے، جس کو میر جعفر اور میر صادق بھی کہہ لیں آپ، اسٹرینگل اس طرح کیا تھا. پھر آپ آگے چلیں کہ پھر 9/11 آ گیا. یہ تو تورا بورا یہ کس نے بنایا تھا؟ اور اسامہ بن لادن کو کس نے بنایا تھا؟ یہ پاکستانی کے تھرو اس نے بنایا تھا. جہادی کس نے بنائے تھے؟ طالبان کس نے بنائے تھے؟ یہ سارے بدقسمتی دیکھیں، اور امریکہ کے ہی ماں پر سب کچھ ہوا. اچھا، پھر آپ 9/11 آ گیا. 9/11 کے بعد مشرف صاحب آ گئے. مشرف صاحب نے پھر لیٹ گئے، اس حد تک لیٹ گئے کہ وہ بہت توقع کر رہے تھے کہ یہ سارے قرضے معاف کروائے گا، اور اس نے کچھ بھی نہ مانگا، بیسس دے دی. آپ کا سب کچھ دے دیا، اور یہ جو ہے امریکہ کی کہنے پر اس نے استعمال ہوا. اور اس وقت رانی شہید بے نظیر بھٹو کو بھی اس نے مائنس کر دیا، اور نواز شریف کو بھی -1 کا فارمولا پہ کیا. اور اس وقت کا ایک پاکستانی، 2001 کی بات میں بتا رہا ہوں، ایک پاکستانی جو ہے نایاب تھا، جو اس نے ایک بی بی کے اس کو بلایا. فرحت اللہ بابر نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے، اس نے کہا کہ بی بی نے کہا کہ آپ جاؤ، اور اس نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ بی بی 2007 سے پہلے پاکستان میں نہ جائے. اس نے کہا 2002 میں تو الیکشن ہو رہے ہیں، بی بی ہیز ٹو گو. اس نے کہا نہ یو ول ناٹ گیٹ دا گورنمنٹ، ڈونٹ وری، آپ کو گورنمنٹ نہیں ملے گی. یہی ہوا. پیٹریاٹ بنا دیے گئے. اس کے بعد پیٹریاٹ بنا کے PMLQ کو انسٹال کر دیا گیا اور نہیں آنے دیا گیا پیپلز پارٹی کو. اور پھر 2007 ہی میں بی کو آنے دیا گیا. تو نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ڈیل ہوا، تو یہ امریکہ بدقسمتی سے یہ کرتا رہا ہے. اب جو ہوا، ہمیں بالکل توقع تھی
کیونکہ اٹ واز اے چینج سینیریو. ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اسی کرب سے, اسی اذیت سے گزرا ہے جو عمران خان گزر رہا ہے. اس پر بھی اسی طرح اس امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ نے اسی طرح اس پر کیسز کیے, اسی طرح اس کو جو ہے مورد, اسی طرح اس کے خلاف سکینڈل بنے, اسی طرح اس کے خلاف فائنینشیل مورل پتہ نہیں کیا بڑی کیا مشابہت والی تصاویر اور یہ سارا چلتا تھا کہ دونوں کے ساتھ سیم. ہم نے کہا کہ اس لیے وہ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے اس پر نہیں چلے گا اور وہ جو ہے پرو پیپل چلے گا. لیکن بدقسمتی ہے ان کی, شاید جو ہے ڈیموکریسی وہ اپنے مزاج کی ڈیموکریسی. آج میں پڑھ رہا تھا, دیکھ رہا تھا کہ وہاں ان کے جو ہے فارن منسٹر نے جب تقریر کی ہے اس نے کہا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے ہمارے مزاج کی ڈیموکریسی دنیا میں ہوگی. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر اسرائیل ہی نے جو ہے اس پر ہیجیمنی کریٹ کرنی ہے, اور آپ دیکھیں کہ جو اس نے بورڈ آف وہ پیس بنایا ہے اس میں کون سا یورپین ملک ہے؟ ایک بھی لوگ تو پھر خسرو صاحب یہ بھی باتیں کرتے ہیں کہ جس طرح ابھی آپ نے مشرف صاحب کی ایگزامپل دی, ضیاء کی ایگزامپل دی, تو کیا ابھی 2026 میں جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ ہماری موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے کوئی اور بڑا کام لینا چاہ رہے ہیں, اس وجہ سے عوامی اور خان صاحب کی بات نہیں سنی جا رہی؟ یس آپ کو نظر نہیں آ رہا بورڈ آف پیس؟ آپ کو بورڈ آف پیس تو ایک طرف رہی, ابھی ایران کے اوپر جو اس کی ہے, کیونکہ ایران کھٹکتا ہے اس کو, جو اس کے ان کے منسٹر نے ایک نقشہ دیا ہے گریٹر اسرائیل کا کہ اسرائیل کہاں تک ہوگا. اس کو اگرچہ مسلم امہ کے ممالک نے اس کو جو تنقید کی ہے, لیکن آج شاہ سرخی ہے وہ ساری. تو ایران پہ حملہ ہوگا, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کا ساتھ نہیں دے گا؟ اب یہاں یہی ڈونلڈ ٹرمپ کی سوئی پھنسی ہوئی ہے, یہی چاہتا ہے پاکستان سے کام لینا. دیکھیں ایک ہی ملک ہے جو اسرائیل کو بھگا سکتا ہے اور وہ پاکستان ہے, یا اس وقت جو ہے ایران کچھ تھوڑا تھوڑا اپنی آنکھیں دکھا رہا ہے. اگر ایران کے اوپر B-52 بمبارڈمنٹ امریکہ نہ کرتا تو ایران کی میزائل جو تھے وہ سیدھے سٹرائک کر رہے تھے اسرائیل کو, سٹرائک کر رہے تھے وہ. آپ یقین کریں کہ وہاں یہ بہت زیادہ ڈینٹ کریٹ کرتا ایران جو ہے اپنی میزائل ٹیکنالوجی ہے. موجودہ سیٹ اپ بیسیکلی اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اب گریٹر اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کا میپ جو ہے سب سے زیادہ اگر ہونے کے لیے اگر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابھی جو لیکس آئی ہیں دنیا ساری میں کھلبلی مچی ہوئی ہے, ایپسن فائلز کی آپ بات کر رہے ہیں, اس میں اس نے کہا کہ عمران خان کے خلاف اس نے لکھا کہ یہی سب سے زیادہ اسرائیل کو کھٹکتا ہے. عمران خان خطرناک ہے اسرائیل کے لیے اور اسرائیلی اس ریاست کے لیے. تو عمران خان تو اس لیے امریکہ کی کوئی اپنی سے نہیں ہوتی ہے. انفارچونیٹلی امریکہ کو کنٹرول کر رہا ہے جیوش لابی, کنٹرول کر رہی ہے. اسرائیلی لابی جو ہے, جو ساری جیوش لابی ہیں وہ کنٹرول کرتی ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ اس سے باہر نہیں ہے اس اثر سے. ظاہر ہے کہ اس کا جو ہے پہلی کانسٹیٹیونسی تو وہی ہے. سو وہ جو ہے اسرائیل کو ہر قیمت پر سپورٹ کرے گا, اور یورپ انفارچونیٹلی جو ہے وہ سائلنس ہو جاتا ہے. اگرچہ پبلک جو ہے وہ شور مچاتی ہے کہ یہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے. یہ کیا معاہدہ ہے بھائی کہ آپ نے نیتن یاہو کو تو 20 نکات میں سے, جو بورڈ آف پیس کی 20 نکات میں سے ایک بھی نہیں ہے جس میں نیتن یاہو کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہو. ایک بھی نہیں ہے کہ جینوسائیڈ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اسے انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے نیتن یاہو کو. اور وہ کمال ہے, وہ اس وقت ساری دنیا پہ جو ہے گرج رہا ہے اس لیے کہ امریکہ اس کے پیچھے ہے. اور پھر ایک لفظ بھی نہیں ہے کہ یہ جو اس نے کھنڈر زیر زمین بنا دیا ہے, سارے حماس کے جو علاقوں کو گرا کے اس نے کھنڈر بنا دیا ہے, اس کی یہ تعمیر نو میں اسرائیل کا یا نیتن یاہو کا بھی کوئی دخل عمل, کوئی قصور ہے. پاکستان اب آپ اندازہ کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے, لیکن ابھی والا سیٹ اپ جو ہے اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت بڑے کام لینا چاہ رہے ہیں, تو اس وجہ سے خان صاحب باہر نہیں آ رہے اور ٹرمپ ان کا ساتھ نہیں دے رہے. Am I right? میں کہتا ہوں کہ اس حکومت کو شرم آنی چاہیے کہ یہ جو ہے 50 دفعہ کہہ چکا ہے یہ اپنا شہباز شریف کہ جی اس کو جو ہے نوبیل پیس آف پرائز دیا جائے انٹرنیشنل. یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ اس کو کہتا ہے جو جینوسائیڈ, جو قاتل انسانیت ہے, جو انسانیت کا قاتل ہے, جو حماس کی جینوسائیڈ کر رہا ہے, جس نے ہزاروں, اور یہ امریکہ کے بغیر تو کر ہی نہیں سکتا اسرائیل سارا کچھ ہے.
تو آپ اس کو نوبیل پیس پرائز کے لیے پروپوز کر رہے ہو. ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ اس نے پروپوز کیا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے جو ہے پاکستان اور انڈیا کی جنگ بند کر کے تم نے ملینز آف انسانیت کو بچایا ہے. ایک سوال میرا ایک سوال, آپ نے جس طرح ابھی کہا کہ یہ جتنا بھی غزہ میں جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے یہ امریکہ کے ساتھ مل کے کر رہا ہے, تو ٹرمپ پھر تب کیسے اچھا تھا, یا ٹرمپ کی تب کیسے تعریف کی جا رہی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جب آپ کو امیدیں تھیں کہ خان صاحب کو باہر نکالے گا, تو تب امریکہ اور ٹرمپ کیسے اچھا تھا؟ اور اگر تب بھی تو وہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ جو ہے وہ مل کے ہی کر رہا تھا نا سارا کچھ, جینوسائیڈ اور سب کچھ. دیکھیں نا اس وقت کی امریکن اسٹیبلشمنٹ, ہمارا خیال تھا کہ یہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے یہ خود زخمی ہو کر بنا ہے صدر, آپ کو لگتا تھا یہ آئے گا اور سب کچھ روک دے گا؟ یس, ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ تو خود اس فسطائیت کی انتہا کا یہ شاخسانہ اور شکار رہا ہے. اور اپنے پچھلے ٹینیور میں ٹرمپ نے کیا کیا تھا وہ بھی تو آپ کو یاد ہوگا, وہ کون سا پاکستان یا اسلامی ممالک کے مفاد میں پالیسیز رہی تھیں. وہ ٹھیک ہے, لیکن ایک شخص جو پہلے بھی مفاد میں نہیں رہا پاکستانیوں کے, مسلمانوں کے, اس سے پھر 2000, لیکن اس دورانیے میں اس نے بیانات بھی دیے تھے, ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کے حق میں بیان دیے تھے, نام لے کر بیان دیے تھے. تو ہمارا خیال تھا چونکہ پاکستانی لابی وہاں کانگریس میں بھی ایک قرارداد لے کے آئی تھی اور اس کو سپورٹ کر رہی تھی, اور یہ وہی چیزیں فیس کر رہا تھا جو عمران پاکستان میں فیس کر رہا ہے. تو ہمارا خیال تھا کہ اس ناتا سے اس کو احساس ہوگا اور یہ کوشش کرے گا, یا کم از کم آ کر یہ ہالٹ کر دے گا اور اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, میں یہ ایک جج صاحب تھے اور ان کے لیے ایک تحریک چلائی گئی تھی, اور میں چاہوں گا کہ کائنڈلی تھوڑا سا شارٹ آنسر دے دیں تاکہ پوڈ کاسٹ زیادہ ہمیں کٹ نہ کرنی پڑے. کوثر صاحب ایک جج صاحب تھے, ان کے لیے تحریک چلائی گئی, تمام جو پاکستان کے وکلاء تھے وہ اکٹھے ہو گئے ایک جج صاحب کو بچانے کے لیے. یہاں آپ کو بھی لایا گیا, کوثر صاحب کو لایا گیا, بڑے بڑے وکیل یہاں پر لائے گئے, آپ ایم این ای بھی بنے, آپ نے پہلے ایک الیکشن لڑا, آپ ہارے, آپ یہ الیکشن لڑے بغیر کیمپین کے, آپ یہ الیکشن میسو سپورٹ سے آپ یہ جیت گئے. ابھی وکیلوں کے اوپر تشدد ہوا, وکیل اغوا ہوئے, گم ہو گئے, ریسنٹلی اسلام آباد میں ہوا, ابھی ایمان مزاری کیس ہم دیکھ لیں, ایک بڑا لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, وکلاء کوئی تحریک نہیں چلا رہے. عدالتوں کے ساتھ جو ہوا 26ویں ترمیم, آئینی ترمیم, مطلب یہ ایک جج جو افتخار صاحب تھے ان سے تو بہت میسو اب ڈسٹریکشن ہو گئی, اتنے یعنی کہ تباہی مچ گئی, لیکن وکیل نہیں اٹھے, کوئی تحریک نہیں چلی. اور آپ نے یہ 2023 میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے ہم تحریک کا آغاز ہو چکا ہے, 2007 سے زیادہ طاقتور تحریک چلے گی. اس وقت ماشاء اللہ سے برے حالات ہیں, وہ تحریک کیوں نہیں چلی؟ دیکھیں, جس آپ بات کر رہے ہیں تحریک کی, افتخار محمد چودھری صاحب کے لیے وہ مارشل لاء تھا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی اتنا افتخار چودھری کی اتنے کوئی پاپولیرٹی نہیں تھی, لیکن مشرف نے جس طریقے سے اسے ڈیل کیا تھا, میں خود ایک سینیٹر بھی تھا اور میں اس وقت پاکستان بار کونسل کی چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی بھی تھا, میں لیڈ کر رہا تھا مال روڈ پر تحریک کو, جو ہے وکلاء بھی تھے سارے. اور جب لاٹھی چارج ہوا تو میرے سر کے اوپر, آج بھی آپ کو نشان نظر آئیں گے, 26 ٹانکے لگے, میرے سر کے اوپر جو ڈنڈے مارے تھے وہ خون کے ایسے فوارے نکلے تھے, اور وہ ساری سڑک بھی اور میرے کپڑے بھی سارے خون آلود ہو گئے تھے. وہ میری تصویر جو ہے فرنٹ پیجز پر آئی اور انٹرنیشنل اس نے نیوز ہٹ کیا, کیونکہ سینیٹر بھی تھا میں اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل تھا. اس سے بہت زیادہ اشتعال ملا اور اس تحریک کو جو ہے جلا ملی. پھر ہماری ایک پوری پارٹی, رانی شہید بے نظیر بھٹو اس وقت جو ہے وہ بھی جو ہے, میں اس کے ساتھ گیا تھا جب وہ بی بی کے ساتھ, جب اس نے کہا کہ دوبارہ جھنڈا لہراؤں گی, اور وہ اس نے بی بی کو, افتخار محمد چودھری کو چیف جسٹس ہاؤس جہاں وہ مقید ہوئے تھے, محصور کیا ہوا تھا, وہاں ملنے کی کوشش کی. تو ہم نے گاڑی کے اوپر ہی کھڑے ہو کر بی بی نے وہاں تقریر کی, میں ان کے ساتھ تھا اس وقت. تو یہ جو ہے وہ اس لیے کہ ایک تو ڈویژن خود اپنے اندر فوج کے اندر تھی اس وقت. جنرل کیانی جو تھے, جنرل کیانی جو سیکنڈ ان کمانڈ تھے مشرف کے, انہوں نے بیسکلی, اب تو تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے, مشرف یہ اپنا افتخار چودھری شاید وہ مشرف کہہ کر گیا کہ اس سے استعفیٰ لے لو, افتخار چودھری سے استعفیٰ لے لو, اور مشرف اس کے چلا گیا.
تو جب مشرف چلا گیا تو کیانی صاحب نے اسے کہا کہ تو تگڑا ہو جا, استعفیٰ نہیں دینا, ہم تجھے کریں گے, تیرے ساتھ تجھے کریں گے. تو وہ اس کے اپنے اندر بھی جو ہے ایک موجود تھی ایک دراڑ اسٹیبلشمنٹ. لیکن وہ تو ابھی بھی ہے, آپ نے پہلے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خود راستہ ڈھونڈ رہی ہے, ایک فرد واحد نہیں ہے, اندر بھی چیزیں اس کی ہیں, لوگ ابھی وہ انڈر کرنٹس ہیں نا, ابھی وہ کوئی اتنا وہ اس طریقے سے نہیں آئی ہے, انڈر کرنٹس ہیں وہ. ابھی جو ہے فضائیت کھل کے نہیں ہے, عروج پر ہے. ہاں اس طرح. باہر کہ اس میں یہ ہوا تھا کہ ہمیں مارشل لاء کو ہٹانا, جمہوریت لانا, پاکستان کے عوام کو بنیادی حقوق دلانا اور عدلیہ کی بحالی. بہت سارے عوامل اکٹھے شامل ہو گئے تھے. اس وقت کی یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے ساری اٹارنی جنرل برانچ بھر دی وکلاء کے سے, انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل برانچ بھر دی, انہوں نے ہر پروونس میں, انہوں نے پروسیکیوشن برانچ ہر پروونس میں صوبے میں بھر دی, اور پھر انہوں نے عدلیہ میں اپنی من پسند بھرتیوں کے لیے 26ویں اور 27ویں ترمیم کر کے انہوں نے وکلاء سے سیویز لینا شروع کر دی کہ ہم آپ کو ججز وکلاء بک گئے. اب میں بکنے کا لفظ تو بڑا سخت ہے ذرا, پولیٹیشین بک سکتا ہے تو وکلاء نہیں بک سکتے. ہاں ذرا وہ تم مجھے گالیاں نہ دلاؤ وکلاء سے, ابھی یہ باروں میں جا کے سیدھی جو ہے نا نہیں, پولیٹیشین بک سکتا ہے یار, ایکٹر ایکٹریس بک سکتی ہے, تو بار کاؤنسل پولیس والا بک سکتا ہے, بار کاؤنسل کے ووٹ کیوں نہیں بک سکتا؟ ہاں تو بار کاؤنسل کے ووٹ بکے ہیں تو بک گئے نا, وکلاء بک گئے. بس ایسا سمجھیں. اس مرتبہ جو ہے نا اس طرح سے کیا ہے کہ وہ جو غلطی تھی وہ مشرف والی غلطی یہ اس نے کور کی ہے. اس اسٹیبلشمنٹ نے, مشرف نے وکیلوں کو نہیں کھلایا, اس نے, انہوں نے کھلا دیا. ہاں ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی, اس نے وہ کاؤنٹر کیا ہے, اور کاؤنٹر بھی ان لوگوں کے ذریعے کیا ہے جو اس میں ہمارے ساتھ تھے اس وقت. یہ جو کالے ووٹ ہیں عمران تیرے ووٹ ہیں, یہ جو کالے ووٹ ہیں عمران تیرے ووٹ ہیں, تو ہم یہ بھول جائیں کہ وکلاء کی کوئی تحریک نکلے گی. نہیں, وکلاء کی تحریک تو ہے, چل رہی ہے. دیکھیں نا, وائٹ کالرڈ کلاس ہے, سن لو نا, وائٹ کالرڈ کلاس ہے, اس میں ڈویژن ضرور اس نے کر دی ہے, انہوں نے ایک ڈنٹ مارا ہوا ہے. یونائٹڈ, اچھا پہلے صرف وکیل ہوتا تھا, جب جتنا میں نے دیکھا نا اس کی تھوڑی سی, پہلے صرف وکیل ہوتا تھا, میں نے دیکھا وکیل. اب جو میں دیکھتا ہوں پی ٹی آئی کا وکیل, مسلم لیگ نون کا وکیل, پیپلز پارٹی کا وکیل, تو یہ ڈویژن کر کے ان کو توڑ دیا گیا. ڈویژن انہوں نے وہی والی بات آپ نے, انہوں نے جو ہے چمک کی ریت, ہمیشہ نون کی بھی چمک کی ریت کا ایک بڑی تاریخ ہے. تو یہ چمک والی ریت, وہ خرید و فروخت والی ریت آپ نے جو کہی ہے. اب آپ عہدے دیں گے وائٹ کالر کلاس کو, آپ جو ہے اب پنجاب پروونشل بار کاؤنسلز کے لوگوں کو پیسے دے کر انہوں نے پاکستان بار کاؤنسل کا ووٹ لیا ہے انہوں نے. حالانکہ پی ٹی آئی جیتی, اوور ویلمنگلی صوبوں میں جیتی, لیکن پاکستان بار کاؤنسل میں ممبر کون گئے, وہ دوسرے مخالف چلے گئے, اس لیے کہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ ذاتی منفعت, اب وہ پیسہ کہیں, عہدہ کہیں, اب وہ پرکس اینڈ پریویلیجز کہیں, جو بھی کہیں, ان کو انہوں نے چمک کی ایسی ریت ڈال کے تو ڈویسو کر دیا. اب سپریم کورٹ لے لی اور پاکستان بار کاؤنسل لے لی, اور اس طرح سے انہوں نے وکلاء کے اندر ایک ڈویژن کر دی. یہ امپیریلسٹک فورسز جتنی ہوتی ہیں نا, یہ ہمیشہ ڈویسو ہوتی ہیں. اور ڈویسو آپ دیکھیں کہ نہ صرف تاج برطانیہ نے یہاں ڈویسونس شروع کی تھی, ضیاء الحق نے بھی وہی ڈویسونس شروع کی تھی سوسائٹی میں, اور اب موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ ڈویسونس جو ہے کریٹ. جس طرح ہماری عدالتوں کا جو حال کیا گیا 26ویں 27ویں آئینوی ترمیم کے بعد, پھر ہم نے دیکھا کہ وکیلوں کو اٹھایا بھی گیا, وکیلوں کو مارا بھی گیا, کتنا بروٹل قسم کا ٹارچر کیا گیا وکیلوں کے ساتھ. اس کے بعد بھی وکلاء یہ کھڑے نہیں ہوئے. عدالتوں کے اندر ہم جو کیسز کا حال دیکھتے ہیں, کئی سالوں سے کیسز کے حال چل رہے ہیں سارا کچھ, اس کے بعد بھی کیا وکلاء صرف اس کے اوپر خوش ہو گئے کہ چند لوگوں کو عہدے مل گئے یا پیسے مل گئے اور وہ جس طرح بک گئے, اسی کے اوپر میجورٹی آف وکلاء تو ابھی بھی جو نیچے گراؤنڈ کے اوپر ہے وہ تو ابھی بھی حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہے. تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ 2.5 سال سے کھوسا صاحب تحریک نہیں چلا سکے, جو 2023 میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کے لیے تحریک چلائی جائے گی, وکلاء اس تحریک کا بڑا حصہ ہوں گے, وہ مجھے نہیں نظر میں آ رہی. اور اگر کیا اس کا میں ایکسکیوز یہ لے لوں کہ انہوں نے اوپر کھلا دیا تو اب نیچے والے بھی بک گئے, لیکن نیچے والے تو میرے خیال میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے.
نہیں دیکھیں ینگسٹر بالکل ہمارے ساتھ ہے، ینگسٹر خان کے ساتھ ہے، وہ آئیڈیلزم کے ساتھ ہے، وہ بلیو کرتا ہے کہ جو ہے قوم اور ملک میں کے اندر جو ہے برائیاں ختم ہونی چاہیے، عدلیہ کے اندر بھی جو ہے برائیاں ختم ہونی چاہیے، عدلیہ اپنا کام کرے، یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن یہ اس ریت کو کے علاوہ ایک جبر اور تشدد کا جو دور ضیاء الحق نے کیا تھا نا، خوف والا ایلیمنٹ، جس طرح آپ نے کہا کہ دہشت گردی کے پرچے، انہوں نے جتنے اس مرتبہ دہشت گردی کے پرچے وکلاء کے خلاف دیے ہیں، تاریخ میں کبھی اتنے وکلاء کے خلاف نہیں ہوئے تھے پرچے، اور وکیل کے خلاف پرچہ کرنا کوئی آسان تھا ہی نہیں کبھی، لیکن انہوں نے اس طریقے سے کیے ہیں، اور پھر جس طرح تشدد کر کے انہوں نے جو ہے بروٹلائز کیا ہے، وہ بھی کبھی ایسا مثال نہیں ہوتی تھی۔ اب تو ایک یعنی ایسا بن گیا ہے کہ ہم اگر جلوس نکالیں ہیں تو ہمارے ساتھ جو ہے آپ اندازہ کریں کہ جو حشر کریں گے یہ آپ کی سوچ ہوگی، اگرچہ پاکستان سارے میں ہڑتال ہو جائے گی عدالتوں کی، یہ لاٹھی چارج بھی کریں گے، اب تو گولیاں مارتے ہیں یار، پہلے تو تھا، دیکھیں پہلے تو ڈرتے ہیں وکلاء، ہم تو نہیں ڈرتے، چلیں سینے پر گولی ماریں، لیکن ڈرنے والے تو پھر ہیں نا، مائیں تو پھر عوام کو کیوں کہا جاتا ہے کہ باہر نکلیں؟ عوام کے ساتھ بھی یہی کیا جاتا ہے، نہیں تو اگر عوام وکلاء کو نہیں نکال سکتے آپ تو عوام کو کیوں کہتے ہیں باہر نکلیں خان کے لیے؟ ہاں تو کب اب نکل رہی ہے؟ دیکھیں نا، یہی تو پرابلم ہے، یہی تو ہے خوف، جب آپ خوف طاری کر دیں گے کسی پر، یار یہ کوئی بات ہے؟ آئی ایم ویری کنفیوزڈ، ایک طرف آپ بالکل ڈائریکٹ ٹارگٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ خان صاحب کے لیٹر کے اوپر کہتے ہیں کہ علیمہ خان کو وہ نام نکال دینے چاہیے تھے۔ آئی ایم ویری کنفیوزڈ۔ نہیں، یو ڈونٹ ہیو ٹو بی کنفیوزڈ۔ دیکھیں جب میں ایکسیجنسی کی بات کرتا ہوں، جب میں ریلیف جانے کی بات کرتا ہوں، جب میں کورٹ میں بات کرتا ہوں تو مائی لارڈ کہتا ہوں، میں کیوں کہتا ہوں اسے؟ تمہارا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ کمپرومائز نہیں ہے، لیکن ریلیف میں نے کلائنٹ کے لیے لینی ہے، تو میں کلائنٹ کے لیے اپنی ایگو کو جو ہے بیچ میں نہیں آنے دوں گا، میں یہی سمجھوں گا کہ مصلحت اسی میں ہے کہ میں جو ہے اس کو، جو میرا سائل ہے، جو مظلوم ہے، جو بیچارہ پس رہا ہے، جو اس وقت یہ قید و بند کی صعوبت برداشت کر رہا ہے، اس کو میں کیسے سہولت دے سکتا ہوں؟ میں تو میرا دل کرے تو میں عمران خان صاحب جس قوم کے انتظار میں بیٹھے ہیں وہ قوم ڈری بیٹھی ہے، لیکن کے پی کے والے نہیں ڈرے بیٹھے، کے پی کے ہر دفعہ نکل آتا ہے، پنجاب نہیں آپ نکال سکتے، اس لیے کہ کے پی کے میں پولیس آپ پر تشدد نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ وہاں کی جو ہے لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کو جو ہے ڈنڈے مارے وہاں۔ لیکن کیا انقلاب کے یہاں تو آپ کو جو ہے سر، کیا انقلاب کے لیے یہ شرط ہے کہ آگے سے کوئی نہ مارے، انقلاب ہمیں لانے دیا جائے؟ دیکھیں اگر آپ تو انقلاب کرنا ہے تو پھر تو جمہوری کھوسا صاحب کی وہ جو تصویر تھی ہاں ابھی تحریک والی، ہاں ٹھیک، اس میں کتنا ٹارچر ہوا تھا آپ پہ، آپ ابھی بتا رہے تھے، بالکل ہے، تو ابھی ٹارچر ہو رہا ہے تو آپ اس کو جسٹیفائی کریں کہ ٹارچر کی وجہ سے لوگ نہیں نکل رہے، ہم نہیں نکل رہے، لیکن آپ تب ٹارچر کے بعد بھی نکلے اور اس کے بعد تحریک نے زور پکڑا۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا، خدا را ڈریں اس دن سے، سیاسی جماعتیں جو ہیں ہمیشہ شاک آبزرور کا کام کرتی ہیں، سیاسی جماعتیں ہمیشہ ریگولیٹ کرتی ہیں، ہم نے جتنے جلوس یا جتنے بھی جلسے کیے ہیں ایک پتہ نہیں ٹوٹا ہے، لیکن اگر جو ہے انقلاب کی آپ بات جو کر رہے ہیں، انقلاب میں اور اس میں ایک جمہوری جد و جہد میں فرق ہوتا ہے، انقلاب جو ہے وہ پورا شاخسانہ تباہی پھیر دیتا ہے، وہ تو بالکل آپ جو ہے دفن کر دیتے ہو، آپ ان کو اپنے جو ہے منہدم کر دیتے ہو، آپ کے اپنے مخالفین کو، یہ جمہوریت میں نہیں ہوتا ہے، آپ کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، اور آپ کو جو ہے ان کو بحث و تمیز کے ذریعے آپ نے ان کو باور کروانا ہوتا ہے، عوام کو بھی آپ نے باور کروانا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اچھے لوگ ہیں، یا ہم آئیں گے تو آپ کو یہ مراعات اور سہولتیں ملیں گی، اور پاکستان کا عزت اور وقار میں اتنا اضافہ ہوگا، اور یہ آپ کو ڈبو رہے ہیں اب 17.5 کھرب کے آپ کے بجٹ میں سے 8.5 کھرب آپ کا جو ہے وہ جا رہا ہے آپ کی قسطوں سود میں، قسطوں کی IMF کی قسطوں کی سود میں جا رہا ہے وہ، اور باقی کا جو آپ کا 17.5 کھرب میں سے ہے وہ جو ہے آپ کی جو ہے پینشنز اور فوجی ساز و سامان میں چلا جائے گا۔ آپ بتائیں پھر آپ کشکول کا ڈرم لے کر آپ بھیک مانگتے پھریں گے یا رول اوور کا کریں گے پھر آپ؟ تو خدا را اس ملک کے مملکت خدا داد پاکستان، جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے وسائل دیے ہیں، آپ نے گروی رکھ دیا ہے، آپ اب اس کو لیتھیم دے رہے ہیں، آپ نے سونا دے رہے ہیں، ہوں آپ کہاں ہیں؟
حماد اسلم صاحب کہاں ہیں, میاں اسلم صاحب کہاں ہیں, پنجاب کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ کیا کبھی کہیں پہ کوئی دیکھا ہے؟ اور یہ میرا سوال نہیں ہے, آپ میری فیس بک کے اوپر چلے جائیں, ٹویٹر کے اوپر چلے جائیں, بار بار میرے سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ایک دو سوال بار بار آپ سے کہ کوثر صاحب آپ تو تحریکیں چلایا کرتے تھے, کدھر کی تحریک, آپ کیوں نہیں پنجاب لیڈ کر لیتے آپ, جبکہ پنجاب میں کوئی بھی لیڈ کرنے والا نہیں ہے؟ دیکھیں پنجاب کی تنظیم میں نے نہیں بنانی ہے, تنظیمیں کیا کرتی ہیں. تنظیم بنانی ہے پارٹی کی لیڈرشپ نے. اب پارٹی کی لیڈرشپ انفارچونیٹلی عمران خان صاحب وہ پابا سلاسل ہیں, ان تک رسائی کسی کو ممکن نہیں ہو پا رہی ہے. اب انہوں نے دی ہے تحریک کا دو اشخاص کو, دو گروپس کو, ایک محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس کو, وہ جو ہے سیاسی فیصلے کریں گے, ٹھیک ہے, ڈائلاگ کریں گے, ہم ڈائلاگ کریں گے. اور جو ہے یہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے یہ افریدی صاحب کریں گے. افریدی صاحب نے ایک تنظیم بنائی ہے. کون سی؟ وہ انہوں نے اس دن اعلان کیا, میں بھی موجود تھا سپریم کورٹ کے باہر. انہوں نے ایک عمران خان رہائی فورس اس کا نام دیا ہے, رہائی فورس جو ہے بنائی ہے, کہ وہ ممبر سازی بھی کریں گے اور اس میں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے جو ہے ممبرز ہوں گے, اور وہ پھر جو کال دیں گے اس پر عمل ہوگا. دیکھیں سب کریں گے اس پر. میرا کوشچن تو سر وہ ہے ہی نہیں, لوگ تو نکل رہے ہیں, کے پی کے میں لوگ نکل رہے ہیں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لیڈرشپ. دیکھیں نا لیڈرشپ کو تو جو پنجاب میں تو میں سچی بات یہ ہے, آپ ہیں, حماد صاحب ہیں, میاں اسلم صاحب ہیں, اور بہت سے لوگ ہیں. آپ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں, جنوبی پنجاب میں تو آپ کو خود بہتر پتا ہے, ڈی جی خان والی سائڈ پہ آپ کے دریشک ہو گئے. کیا کبھی آپ نے دیکھا ان کو کہاں سے کوئی جلسہ نکلا, کوئی جلوس نکلا, کوئی ریلی نکلی آپ کی؟ ملتان میں سے آپ نے کچھ نکلا؟ دریشک کو تو اس وقت الیکشن لڑنے ہی نہیں دیا گیا ان کو, تو وہ بیچارے ان کی سارا کچھ ضبط کر لیا گیا. نصر اللہ دریشک بھی, شوگر مل بھی چل رہی ہے, شوگر مل بھی انہوں نے بند کر دی, اس کے ارد گرد کے سارے جو ہے سب کچھ چل رہا ہے. سر میں وہیں کہوں, آپ بھی وہیں کے ہیں, میں بھی وہیں کا ہوں, اس لیے مجھے بھی پتہ ہے ان کا. لیکن ان کی جو فسطائیت ان کے ساتھ جو ہوئی ہے, آپ کو حسنین بہادر وغیرہ وہ میرے پاس آئے تھے سارے, اور وہ بالکل تیار ہیں. لیکن یار جبر اور ظلم کی جو ضیاء الحق نے شروعات کی تھی, اس نے انتہا کر دی ہے, انت کر دیا ہے اس وقت. اور پھر آن ٹاپ آف اٹ جو ماشاءاللہ یہاں کی جبلت یہ چیف منسٹر صاحبہ کر رہی ہیں, یہ دراصل محسن نقوی کا تسلسل ہے. یہ براہ راست کوئی اور کر رہا ہے یہاں حکمرانی بھی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی وہی ہے, یہاں آئی جی بھی وہی ہے, چیف سیکرٹری بھی وہی ہے, باقی پولیس بھی فورس بھی وہی ہے, اور فسطائیت بھی وہی ہے. میرے تو حلقے میں آتا ہے یہ کور کمانڈر ہاؤس, جسے آپ جنا ہاؤس بھی کہتے ہیں. ہر بندہ وہاں کا جو ہے بیچارہ, ہر گھر متاثر ہے, اس کے جو ہے بچے اندر ہیں, 10-10 20-20 30-30 40-40 سال سزائیں ہوئی ہیں. مجھے بتاؤ یار, پاکستانی بیچارہ جو 99 کے چکر میں ہے, جس کا گھر کا خرچہ نہیں ملتا ہے, وہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں ان کو نکال کے کہوں جی آؤ جی آپ گھر بار چھوڑ دو, اپنی روزگار چھوڑ دو, اور آپ آؤ جو ہے جیلیں بھی بھریں. جیلوں میں ہم نے, آپ اندازہ کریں کہ ضامن نہیں ملتے, ضمانتیں دینے میں ہم نے جتنا کچھ سہا ہے اور جتنا کچھ ہر ہفتے سہ رہے ہیں, ہمارے وکلاء بھی, ہمارے جو ہے سائل بھی, پیشیاں بھگت کے ذرا وہ جائیں تو صحیح. آپ دس از مائی پوائنٹ نا, کہ لوگ اب نہیں نکلتے, لوگ نہیں نکل رہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کب تک لوگوں کو بولیں کہ باہر نکلو, اپنا روزگار ختم کر کے باہر. ہاں, تو لوگ اب نہیں نکل رہے, تنگ آمد بجنگ آمد, کیونکہ آپ نے ان کو اتنی دفعہ نکالا, اور لیڈرشپ ہر دفعہ نکال کے گم ہو جاتی. یہی میں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ڈرو اس دن سے, عوام کے غیظ و غضب سے ڈرو, جب وہ خود ہی پھر اپنے ہاتھ میں لے لیں گے معاملات. اور نہج پر آیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اب اس وقت نفرت کا یہ عالم ہے کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں پرائم منسٹر سے لے کر, یہ بغیر وردی کے, بغیر گلو بٹوں کے, بغیر رینجرز کے, بغیر پولیس کے, بغیر گارڈ کے, بغیر ڈالوں کے, یہ اپنے حلقے میں جا کر دکھا دیں. 80% لوگ اس نظام سے نفرت کرتے ہیں, یہ بات میں مانتا ہوں. 80% لوگ اس نظام سے نفرت کرتے ہیں, لیکن وہ جو 80% لوگ ہیں ان کو موبلائز کرنے کے لیے لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے, جو کہ نہیں ہے. دس از آل مائی پوائنٹ, جو آپ بھی ایگری کر رہے ہیں کہ ڈرے ہوئے ہیں لوگ لیڈرشپ. ارے بابا موبلائز کرنے دیتے ہیں, یہ کہیں آپ کون آپ کو کہتا ہے آپ میرے خلاف کچھ کریں گے, میرے پاس پاور ہے, آئی ول بی لائک کہ کھوسا صاحب پلیز آئیں اور میرے خلاف آپ موبلائز کریں, اینڈ آئی وونٹ ڈو. اچھا اوکے فائن, ڈونٹ ڈو اٹ. اچھا آپ میرے ساتھ چلو,
ہم 10 بندے لے کر چلتے ہیں لبرٹی میں، اگر آپ کو کھڑا ہونے 5 منٹ کے بعد وہاں تو آپ زناٹے 10 کیوں لے کر کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ وہاں پر 10,000 لے کر کھڑے ہوں گے تو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا نا. 10,000 اکٹھا ہونے دیں گے. وہ انہوں نے جب ہم نے کوشش کی اگین دس از لائک لانگ ڈیبیٹ اینڈ میں obviously دس واز اے کوسچن ناٹ اے ڈیبیٹ. تو میں موو آن کرتا ہوں اپنے نیکسٹ کوسچن کی طرف. مجھے یہ بتائیں کوثر صاحب کہ یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ابھی دوبارہ ایکٹیو ہو رہے ہیں اور پھر شیر افضل مروت صاحب اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں. ایک گروپ ہے باقاعدہ جو الزام لگاتا ہے علیمہ خان صاحبہ کے اوپر کہ یہ اپنے بیٹے کو چیئر پرسن بنانا چاہتی تھیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی پارٹی کے اختیارات انہوں نے اپنی طرف رکھے ہوئے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے پوری پارٹی کو ہولڈ ہی وہی کر رہی ہیں, سوشل میڈیا بھی وہی چلا رہی ہیں, سب کچھ وہی چلا رہے ہیں. واٹ از یور ٹیک؟ دیکھیں کیا ان کا پارٹی کے اندر مداخلت ہے؟ دیکھیں جو تو عمران خان صاحب کے ساتھ براہ راست میرا اور بشرا بی بی کے ساتھ براہ راست ہوا ہے. عمران خان اپنی فیملی کو پالیٹکس میں نہیں دیکھنا چاہتے, چونکہ ان کا کسی بھی صورت میں ان کا موٹو ہی یہ تھا کہ یہ موروثی سیاست کے خلاف ہی انہوں نے جہاد کیا تھا. موروثی سیاست تھی, پاکستان کے لوٹی ہوئی دولت واپس لانا تھی اور آئین پر عملداری اور جو ہے جمہور کو جو ہے مضبوط کرنا ان کا تھا. سو اس میں وہ فگر بیسیکلی نہیں, لیکن ظاہر ہے کہ خون کا رشتہ ہے, ان کا ایک ہی بھائی ہے. وہ تینوں بہنیں جو ہیں بالکل آتی ہیں اور وہ اسی طرح محسوس کرتی ہیں, کیونکہ بہن بڑی ہو یا چھوٹی ہو ماں ہوتی ہے, اور وہ ماں کی طرح جس طرح وہ پروٹیکٹ کرتی ہیں ان کا بالکل وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق بجانب ہے. اگر وہ دھرنا بھی دیتی ہیں وہ اڈیالہ جیل کے بعد ہے. میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں, میں آل آئی ایم آسکنگ کیا علیمہ خان صاحبہ کی ان کی خان صاحب کی بہنوں کی پارٹی کے اندر مداخلت ہے سیاسی معاملات میں؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے عمران خان کا حرف آخر وہی ہے, لیڈر ایک ہی ہے عمران خان, اسی کا حکم چلتا ہے, اسی کا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرا کوسچن تو یہ ہے ہی نہیں, میرا کوسچن بالکل کلیئر ہے. یا تو کھوسر صاحب ادھر آنا نہیں چاہ رہے, نہیں یا پھر کھوسر صاحب سمجھ نہیں رہے. آل آئی ایم آسکنگ علیمہ خان صاحبہ, عمران خان صاحب کی بہنیں مداخلت کر رہی ہیں پارٹی کے معاملات میں, سیاست میں. اچھا دیکھیں, جب وہ ملاقات کر کے آئیں گی اور جب وہی ایک ذریعہ ہوگا تو پھر ان کی بات جب وہ کہیں گی کہ عمران خان یہ چاہتا ہے تو بات تو عمران خان ہی کی ہوگی. عمران خان صاحب کی بات ہونا اور علیمہ خان صاحبہ کی باتیں ہونا, جس طرح ان کے بیٹے کے بارے میں بات کی گئی وہ کہ تو وہ کوئی چیئر ایسا پرسن ان امکان کو نہیں. بنانا چاہتے تھے اور پھر خود چیئر پرسن بننا چاہتی ہیں, اور پھر جو باتیں ہوتی ہیں کہ جی فلاں کو ٹکٹ اور فلاں کا یہ کسی اور معاملات, اپنی خواہش کسی کی ہوگی, لیکن ایسی کوئی اس طرح بات کی نہیں. ان کی کوئی ایسی نہیں ہے. کوئی بات نہیں ہے. البتہ بہنیں ہونے کے ناطے سے ان کو عزت دی جاتی ہے, ان کو obviously دی جاتی ہے, ان کی بات سنی جاتی ہے, اور اگر وہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے یہ کہا ہے تو اس پر عمل ہوتا ہے. عمران خان کی باتوں کی حد تک ان کی انوالومنٹ ہے, اس سے آگے ان کی انوالومنٹ نہیں ہے. آپ نے سر ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ آصف زرداری صادق اور امین ہے لیکن عمران خان نہیں. آج کھوسا صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں نے ایسا بیان نہیں دیا تھا. 16/2019 آصف زرداری صادق اور امین ہے لیکن عمران خان نہیں ہے. لطیف کھوسا نے آصف زرداری کو صادق اور امین قرار دے دیا. یہ پتہ نہیں کس سیاق و سباق میں تھا, مجھے اب یاد نہیں ہے. اچھا, آصف علی زرداری صادق اور امین. دیکھیں میں نے چونکہ ان کا وکیل رہا ہوں, میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اس پر کامنٹ کروں. ٹھیک ہے. اور عمران خان صادق امین؟ عمران خان تو بالکل ہے, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. کسی کے دنیا بچے سے آپ پوچھ لیں. دیکھیں اس نے جب جمائمہ نے طلاق کا وہاں دعویٰ کیا تو اس جج نے اسے کہا کہ عمران خان یو آر انٹائٹلڈ کہ آپ اس کی آدھی جائیداد جو اربوں میں آتی ہے پاکستان کے حساب سے, اربوں پاؤنڈ جو ہے, آپ اس کی آدھی جائیداد کے قانوناً مستحق ہو, آپ کو یہ دی جاتی ہے. تو عمران خان نے کہا آئی ڈونٹ وانٹ اے سنگل ڈائم آؤٹ آف اٹ, آئی ڈونٹ وانٹ اے پینی آؤٹ آف اٹ. جمائمہ کی طلاق میں کی جو جائیداد تھی جی, وہ خان صاحب کو کیوں ملے گی؟ سر یہ ان کا قانون ہے, ان کا قانون ہے. ہاں, جب طلاق لیتے ہو تو مرد کی ادھر جائے گی, عورت کی ادھر آئے گی؟ نہیں, آدھی آدھی تقسیم ہوتی ہے. صرف عورت کی ہوتی ہے یا مرد کی بھی؟ دونوں کی ہوتی ہے. دونوں کی. ٹھیک ہے. آدھی آدھی تقسیم ہوتی ہے, لیکن جب عورت لیتی ہے تو پھر اس کی تقسیم ہوتی ہے, جب مرد لیتا ہے تو اس کی جب چونکہ جمائمہ نے طلاق کے لیے کہا تھا تو اس نے کہا کہ یو آر آپ اس کی اتنے اربوں
पाउंड की आपका हिस्सा आता है इसका और खान आदि। साहब ने वो नहीं लिया। खान ने कहा कि आई डोंट वांट अ डाइम आउट ऑफ इट। तो obviously तो उनको पैसे सुनो तो ना, नहीं उसने चाहिए। कहा कि शी आल्सो वांट्स टू रिटेन द सन्स। उसने कहा कि ठीक है, भले बी इट सो, अगर वो चाहती है तो। और जज खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि जमायमा की तरफ देखकर उसे कहता है कि तू ऐसे भले आदमी से तू तलाक क्यों ले रही है, जिसको मैंने आज तक नहीं देखा किसी ने कोई अपना हिस्सा छोड़ा हो। तो ये अरबों खरबों रुपए यानी डॉलर पाउंड छोड़ रहा है। तो ये जो है, और ये कहता है कि ठीक है। तो उसने कहा, आगे से जवाब सुने, उसने कहा ये कहता है कि मैंने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान की खिदमत करनी है, अवाम की खिदमत करनी है, ये पाकिस्तान नहीं छोड़ सकता, मैं पाकिस्तान में रह नहीं सकती। तो और एक वो शख्स, मेहरबानियां भी इन्हीं की थी, सुन वालों लो, की थी। एक शख्स जो अपनी बीवी को, और कोई उसके ऊपर वो नहीं था, बीवी ऐसी खूबसूरत और ऐसी खानदानी बीवी को छोड़ता है। एक शख्स जो अरबों खरबों की दौलत छोड़ता है। एक शख्स जो अपनी औलाद दे देता है सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करने के लिए, उनको मुक्तदर करने के लिए, तो वो उससे बड़ा अमीन और सादिक कौन हो सकता है। और इसकी माइंड यू, इसका एक मरला, एक रुपया भी बाहर नहीं है इमरान खान का। उनके सब बाकियों का मैं बाकियों के तो आप वकील रहे हैं, आप फिर कहेंगे मैं कमेंट नहीं कर सकता उसके ऊपर। अब फंसे आप भी ऐसे बैठे हुए हैं और सवाल के ऊपर मैं भी फंस जाता हूँ। मॉरलिटी ये कहती है कि सवाल ना पूछूं, लेकिन जर्नलिज्म कहती है कि पूछो। मैंने कोई रोका तो मैंने तो 2-3 दफा पूछा, आपने कहा यार मैं उनके वकील रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता कि क्या क्या था। ये अच्छा चले मैं यहीं पे पूछ लेता हूँ। ये बात, अयान अली जिनको डॉलर घर के नाम से कहा जाता था, वो केस सच्चा था कि झूठा था? पीटीआई भी उसके ऊपर कहती है कि यार ये देखें, अब या तो पीटीआई प्रोपेगेंडा कर रही है और आपने अयान अली को निकाल लिया, वो डॉलर वॉलर सारा कुछ। देखो ये मेरा प्रोफेशनल मामला है, इसमें प्राइवेसी और सीक्रेसी आ जाती है, ये आइन और कानून। ये मेरा तीसरा सवाल है, आप कहते हैं खुल के पूछो, मैं जब पूछने लगता हूँ तो आप कहते हैं यार ये। हाँ पूछो। अच्छा एज अ पीटीआई लीडरशिप तो दे दिया। अच्छा चले, नॉट एज अ लॉयर, एज अ पीटीआई लीडरशिप, अयान अली वाला केस सच्चा था? नहीं देखो, मैं एज अ पीटीआई पॉलिटिशियन, नॉट एज अ लॉयर। नहीं, ये तो फिर प्रोफेशनल एथिकली ये गलत हो गया। अच्छा लोग फिर ये ना, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा, लोग कहते हैं कि सबूत थे, सब कुछ था, उनको निकाल लिया। खोसा साहब क्या मजबूरी है कि खान साहब को नहीं निकाल पा रहे? खान साहब को हर केस से इंशाल्लाह निकाल रहे हैं। जितने केसेस मैंने किए हैं 100% मैंने रिलीफ दिलाई है। मैं एक बात बता दूं, और अब भी जितने इंशाल्लाह केसेस लगेंगे। आपने अब तक किस किस केस में खान साहब को डायरेक्टली रिलीफ दिलवाया है? देखें, ये जो तोशा खाना बंद था, ठीक है, उसमें मैंने जो है वो किया है, डायरेक्टली आपका केस था और आपकी वजह से जमानत हुई। बिल्कुल मैं ही पेश हुआ हूँ, आज तक वो कर रहा हूँ। दूसरा जो था ये अपना क्या नाम है इसका, नंबर 2 में जितना ये जो ये अभी नहीं हुई तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर। तो अभी तक एक केस है तोशाखाना 1 जिसके अंदर आपने खान साहब को जमानत दिलवाई और है। दूसरे यहाँ पेंडिंग्स भी हैं जो मैं समझता हूँ कि 185 में जो एक ही केस चल सकता है, क्योंकि साजिश तो एक ही 9 मई को हुई थी। ये 200 केस कैसे उसकी बेसिस पे बना दिए। तो ये एक केस चल सकता है, बाकी नहीं चल सकते। खान साहब के जितने भी केसेस हैं, से पहले आप फीस ले रहे हैं या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं, जब से मैं पार्टी में ज्वाइन किया है मैंने धेला नहीं लिया है। जब मैं पार्टी से नहीं था 2023 से 2026 तक, आज फरवरी तक आपने कोई पीटीआई से पैसे नहीं लिए? नहीं, उससे पहले जब खान साहब मेरे पास आए थे, क्योंकि जब मेरे घर पे फायरिंग हुई तो खान साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने कहा कि आप खैरियत से रहे हैं, आपका इस तरह से जो है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है। ड्राइवर को गोली लगी है, गेट में गोलियां हैं, उधर से शेल बरामद हुए हैं, इन्होंने किया है। मैंने कहा ऐसी फूल झड़ियाँ तो हमारे आपके घर के बाहर पुलिस भी रहती है। पुलिस भी रहती है, और ये फूल झड़ियाँ तो हम पैदा होते हैं तो बलोचों में पैदा होता है, बेटा होता है तो वो तर मेरा लास्ट सवाल है ये फूल झड़ियाँ, मैंने कहा हमारे बचपन से। मेरा लास्ट सवाल है कि अभी जो कंपेयर किया जाता है, पीटीआई वाले भी कंपेयर करते हैं इमरान खान साहब को भुट्टो साहब से। वो कहते हैं कि सिर्फ अगर एक उनका जो मर्डर था, फांसी थी, उनको अगर साइड पे कर दिया जाए तो इमरान खान साहब भुट्टो साहब से बड़े लीडर हैं, ज़्यादा मकबूल हैं और इमरान खान साहब के ऊपर जुल्म भी ज़्यादा हुआ है। आप क्योंकि विटनेस हैं काफ़ी चीज़ों के, हाउ डू यू कंपेयर दीज टू लीडर्स? देखें, उनका अपना अपना भुट्टो का अपना एक
شارٹ فالز بھی ہیں اس کی. مثلا ایوب خان کے وہ ریجیم میں جو ہے اس کو باپ کہتا تھا, وہ ڈیڈی وہ سنی بھٹو کہتا تھا. اس میں بالکل کوئی شائبہ نہیں ہے کہ وہ تو بھٹو صاحب ایوب خان کو کہتے تھے نا. بھٹو صاحب کہتے تھے, اور وہ بھی سنی بھٹو کہتا تھا. اچھا, ایوب خان بھی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے پروپوز بھی کیا تھا کہ تا حیات آپ صدر بن جائیں. اور پھر محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف وہ جیسے جو ہے انہوں نے تاحیات استثناء دے دی. ہاں باہر گئے. تو یہ تاحیات والا پرانا ہے. پرانا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح فاطمہ جناح کے خلاف جو ہے ایوب خان کے پولنگ ایجنٹ تھے. حالانکہ مجیب الرحمان جو ہے وہ فاطمہ جناح کا پولنگ ایجنٹ تھا, چیف پولنگ ایجنٹ جناح کا فاطمہ جناح کا تھا. اور فاطمہ جناح کو اس وقت سیکیورٹی رسک کہتے تھے. تو یہ جیسے آج خان صاحب کو کہہ رہے ہیں, جیسے وہ تو ساروں کو کہتے آئے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے. تو نواز شریف کو بھی سیکیورٹی رسک کا, بی بی کو بھی IGI بنائی تو سیکیورٹی رسک کا, بھٹو کو بھی قتل کر دیا سیکیورٹی رسک کہا, اب عمران خان کو سیکیورٹی. ہاؤ ڈو یو سی خان صاحب بھٹو صاحب سے زیادہ مقبول ہیں؟ دیکھیں اپنے اپنے جو ہیں خامیاں بھی ہیں. سیم پیج والی خامی جو ہے وہ ان میں بھی تھی, ان میں بھی تھی. اچھا, اب خوبیاں بھی ہیں. لیکن ایک بات جو ہے, بھٹو وہ ڈیفینیٹلی ایک فرق تو آ گیا کہ خان صاحب نے ڈیڈی نہیں کہا. ہاں نہیں, وہ ڈیڈی نہیں کہا. اچھا, اور یہ بھی نہیں کہ فاطمہ جناح کے خلاف کوئی, اور ادھر تم ادھر ہم والی بات بھی نہیں ہوئی ہے. وہ تو پھر دیکھیں نا, یہ واحد چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بھٹو رہے, پریزیڈنٹ بھی رہے, اس کے یحییٰ خان کے فارن منسٹر بھی بنے. وہ تو میرا مطلب ہے. اور پھر ڈھاکہ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تھا بھٹو صاحب نے, وہ جب اسمبلی کی سیشن بنایا تھا. حالانکہ مجیب الرحمان, پاکستان شاید نہ ٹوٹتا, جو وہ ایک بڑی تلخ قسم کی بات. دونوں ایک بڑے لیڈر ہیں اپنے اپنے ٹائم کے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بھٹو صاحب کا اپنا ایک کرشمہ تھا, مرو گے مرو گے, جیو گے جیو گے. پیپلز پالیٹکس کرتے تھے. ان میں ایک کامنالٹی یہ ہے کہ اس نے بھی جو ہے, بھٹو نے پیپلز پالیٹکس کی تھی اور کلگی والوں کو ختم کر دیا تھا. کھمبے کو ٹکٹ دی تھی, وہ بھی بن گیا تھا 70 کے الیکشن. اور یہی عمران خان نے کیا ہے. اس نے بھی الیکٹیبلز کی فارغ ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. جس کو ٹکٹ دی ہے وہ. یہ بھٹو صاحب کی تصویر ہے پیچھے جو لگی ہوئی ہے میرے خیال میں, یہ قائد اعظم کی ہے, قائد اعظم صاحب کی. اچھا, وہ آپ کی یہ ادھر مجھے خان صاحب کی تصویر نہیں نظر آئی چیمبر میں. یہ کیا وہ لیگل کی وجہ سے, ہاں یہ لاء کے اس کی وجہ سے آپ نے یہاں پر جو ہے وہ تصویر نہیں لگائی. وہ آئی ڈونٹ مکس, یو نو آئی ڈونٹ لیگل obviously یہاں پر وہ پولیٹیشین کا ایک الگ آپ کا رول ہے, اور میرا اپنا, لیکن یہاں پہ بے نظیر بھٹو صاحب کی ہے. وہ رانی شہید, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. بی بی یہاں اس دفتر میں بھی آئی تھیں, اور یہاں سامنے تو ہائی کورٹ ہے, آپ کو پتہ ہے, جب ان کے کیسز کرتے تھے. بی میرے گھر میں بھی ٹھہرتی تھیں, آپ کو پتہ ہی ہے. تو میرا گھر جیل بن جاتا. ٹھیک ہے. اچھا, آپ ضلع شاہ کے گھر نہیں گئے آج تک؟ ہاں میں نہیں گیا. لیکن آپ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے نومبر 5 2023 کی, ووٹ ڈالتے ہوئے ضلع شاہ کو نہ بھولنا. ہاں, اب سوال اسی کے نیچے یہ کیا گیا کہ آپ خود بھول گئے. لاہور میں ہوتے ہوئے آپ ایک دفعہ ضلع شاہ کے گھر نہیں گئے, لیکن ضلع شاہ کے نام پہ ووٹ مانگے آپ نے, ایسا کیوں؟ نہیں وہ تو دیکھیں, ابھی بھی میں ضلع شاہ ایڈ کر دیتا ہوں اس کے ساتھ, آپ کسی 26 نومبر کے ثانیہ میں شہید ہونے والے کے گھر نہیں گئے. نہیں میں گیا ہوں. ضلع شاہ کے گھر نہیں گئے. نہیں ایسی بات نہیں. میں ہر عید پہ تقریباً جتنے ہمارے محبوسین ہیں یا جتنے ہمارے مقتولین ہیں, میں کوشش ضلع کرتا شاہ ہوں. کے گھر نہیں گئے جس کے نام پہ ووٹ لیے مانگے آپ نے؟ مجھے نہیں, لیکن میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ ان کے گھروں میں جا کے. آپ کو نہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ جس کے نام پہ آپ نے ووٹ کا کہا تھا اس کے گھر جانا چاہیے تھا؟ جانا چاہیے, بالکل جانا چاہیے. بڑی جو ہے وہ بالکل جانا چاہیے. میں جاؤں گا انشاءاللہ. آپ نے اچھا کیا مجھے یاد دلایا, کیونکہ یہ آپ کی سٹیٹمنٹ تھی, اور یہ سٹیٹمنٹ آپ کی میں نے نہیں پکڑی, یہ آپ کی سٹیٹمنٹ لوگوں نے مجھے نیچے بھیجی. میں نے صرف ان سے پوچھتا ہوں کہ کوسا صاحب سے آپ کون سے سوال کرنا چاہیں گے. اچھا کیا, تو انہوں نے یہ سارے سوال کیے. انہوں نے کہا ضلع شاہ کے نام کے اوپر ووٹ مانگے, ضلع شاہ کے گھر آج تک نہیں گئے. بہت اچھا کیا, 2 سال ہو گئے. بہت اچھا. اب جائیں گے آپ؟ ہاں جاؤں گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کوسا صاحب. تھینک یو فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. گاڈ بلیس یو سر.